السلام علیکم ڈیریٹرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں جو آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اس کا نام جو ہے آپ لوگوں کو لاسٹ میں پتہ چل جائے گا۔ تو چلے اب ہم بنا وقت ضائع کیے ناول کا پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میں ان سے شادی نہیں کروں گی۔ اس نے اپنے کمرے میں طوفان برپا کیا ہوا تھا۔ کیا مصیبت ہے، تم بن ماں باپ کی اولاد ہو، تمہیں تو اپنے تایا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اپنے بیٹے سے تمہیں پیار رہے ہیں تاکہ تمہیں کہیں اور جانا نہ پڑے۔ اس کی دوست نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ اسے عادی سے اس بات کا پتہ چلا تھا کہ تایا جان اس کی شادی اپنے بیٹے میر دلاور رضوان عرف سروش سے کرنا چاہتے ہیں۔ تب سے وہ ایسے ہی ریئیکٹ کر رہی تھی۔ تو اس کا کیا مطلب میں اپنے سے 7 سال بڑے شخص سے شادی کر لوں، وہ بھی جو مجھے ایک آنکھ نہیں پاتا، جن کے منہ پر 24 گھنٹے 12 بجے رہتے ہیں، جن کی ایک عدد منگیتر انہیں ان کے اسی سڑیل رویے کی وجہ سے چھوڑ گئی، اور جو مجھے دیکھتے ہی منہ کے زاویے بنا لیتے ہیں۔ حور کیسے بیٹھی ہو، حور کمرے میں جاؤ، حور تمیز سے، حور یہ حور وہ۔ پہلے تو وہ صاحبزادے مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ اپنے آپ کو کسی سلطنت کا بادشاہ سمجھتے تھے، پر اگر کبھی جو انہیں مجھ سے مخاطب ہونا پڑ جائے تو 100 کیڑے نکال لیں گے مجھ میں۔ حور وہ، اس کی دوست نے اس کی چلتی زبان کو روکنا چاہا جو شیر کی کچار میں ہاتھ ڈال چکی تھی۔ تم چھوڑو مشی، سنو آگے۔ سب ان سے ہمدردی کرتے ہیں کہ ان کے منقوہ نے ان کے ساتھ برا کیا۔ وہ اچھی لڑکی نہیں تھی، لیکن اندر کی بات کسی کو کیا پتا، وہ انہی کی وجہ سے چلی گئی ہو۔ ایسے شخص کے ساتھ رہنا کون چاہے گا جس کے پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹکتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ سب ان کی جی حضوری کرتے پھریں۔ ان کے سامنے مجھے لگتا ہے میری سانس نہیں چل رہی، مجھے گھٹن ہو رہی ہے، مجھے کچھ تو کمی ہے شخص میں کہ کوئی اس کی زندگی کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ حور میری بات کچھ باقی ہے؟ حوریہ ذیشان حیدر میر دلاور رضوان کی بھاری آواز کمرے میں گونجی تو مشی جو اب کھڑی ہو چکی تھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ حور نے مڑ کے اسے دیکھا تو تھوک نکلا۔ اس نے اب اپنے بولے الفاظ اپنے کانوں میں گونجتے ہوئے سنائی دیے تھے۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، اس کے پیچھے اتنا کچھ بول لیتی تھی اور اس کے سامنے آتے اس کی زبان تالوں میں چپک جایا کرتی تھی۔ اتنا شرف بخشا ہے تمہاری شیرنی زبان نے مجھے، بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہوتی بھی کیسے، جنہوں نے سکھانی تھی وہ تو دنیا سے چلے گئے، اچھا ہوا ایسی اولاد نہیں دیکھنی پڑی انہیں۔ اور تم کیا کہہ رہی تھی میری منگیتر؟ وہ عورت میرے قابل نہیں تھی، ایسی عورتوں کو میرا میر دلاور رضوان ایک نظر دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اور ماں باپ کے دھمکانے پر لڑکے کے پاس بہت زمین جائیداد ہے، ہتھیا کر اپنے یار کے پاس چلی جانا، نکاح کے لیے حامی بھر لے، یہ میرا ٹیسٹ نہیں ہے۔ اور جب اسے اندازہ ہو جائے گا کہ مخالف اس کی ان گھٹیا حرکتوں میں نہیں آنے والا اور اس کے ڈرامے نہیں چلیں گے تو اس نے منگنی توڑنے کی دھمکی دی۔ میر دلاور رضوان کا نکاح پہلے سے ہی جانچ کر کیا تھا۔ وہ استہزائیہ مسکرایا تھا۔ میں اس عورت کے منہ پر اس کی پہنائی انگوٹھی پھینک کر آیا تھا۔ مجھے اگر میرے ماں باپ کی تربیت کا خیال نہ ہوتا تو کچھ اور کر گزرتا۔ وہ گرایا تھا، لیکن تمہارے جیسی بے وقوف اور زبان دراز لڑکیاں ایسی ہی فضول گفتگو کرتی ہیں۔ وہ اس کے قریب آتا فنکارا تو وہ سہمی تھی۔ اور ایک بات مس حوریہ ذیشان، میر دلاور اتنا سستا نہیں ہے کہ تم جیسی کی جھولی میں آ کر گرے۔ تمہارے انکار سے پہلے میرا انکار بابا کے پاس جا چکا ہے۔ اس نے کہتے ہی حقارت سے اسے ایک نظر دیکھا، ماتھے پر سلوٹے لیے باہر نکل گیا۔ وہ جو نظریں جھکائے اپنی تصویر سن رہی تھی، اس کے جاتے ہی اس نے دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ گیا تھا۔ یا رب العالمین، وہ کیوں ایسے ہیں؟ کیا ان کے سینے میں دل نہیں ہے؟ وہ ہر بار ایسے ہی مجھے ذلیل کرتے ہیں۔ اس کی آنکھ میں آنسو آ کر گرا تھا۔ وہ اپنے بولے تمام تلخ الفاظ بھول کر ہمیشہ کی طرح اسے کوس رہی تھی۔ ہائے اتنا رو کر مجھے تو بھوک لگی ہے۔ مشی بھی لگتا ہے کہ چلی گئی ہے، بہت کمینی ہے، ان کے سامنے آتے ہی رفو چکر ہو جاتی ہے۔ اس نے کہتے کچن کی طرف قدم بڑھائے۔ اب پیٹ پوجا کی جائے۔ ابھی آدھے گھنٹے پہلے اس نے میک ڈی کھایا تھا، لیکن اب بھکڑ کو اب پھر سے بھوک لگ گئی تھی۔ اس نے کچن میں جا کر دیکھا جہاں آج بینگن پکے ہوئے تھے۔ اس کے منہ کے زاویے پل میں تبدیل ہوئے تھے۔ اف، تائی جان نے آج پھر بینگن پکا لیے ہیں، ہائے میرے پر اتنے ظلم کیوں؟ آتی کو بولتی ہوں باہر سے کچھ لاتے۔ اس نے فوراً دماغ میں سوچتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ آج میجر ہاتھ رضوان کو میں نے کسی خاص کیس کے سلسلے میں نہیں بلایا، اس لیے پرسکون ہو کر بیٹھ سکتے ہو۔ جنرل شکیل احمد نے کہا تھا تو پھر سر، اس نے سنجیدگی سے پوچھا جو اس کی ذات کا احاطہ تھی۔ اپنے کام میں آپ آج ایک نہایت نجی معاملے کے لیے بلایا ہے، تو میں شاید یہ ہمت نہ کر پاتا، لیکن جیسے وقت گزر رہا ہے میری امید ختم ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے چشمہ اتارتے نم لہجے میں کہا تو وہ چونکا تھا۔ ان کو اس طرح غمزدہ اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو آج کیسی بات ہوگی کہ ان کی آنکھیں نم ہوئی تھی؟ حکم کرے سر، وہ ان کے سب سے زیادہ قریب تھا، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اسے چنا تھا۔ میری بیٹی حیات، انہوں نے کہتے ہوئے گہرا سانس بھری تھی، پچھلے 2 ہفتوں سے لاپتہ ہے۔ انہوں نے کہتے ہوئے اسے دیکھا تو وہ چونکا تھا۔ اس کا نکاح بچپن سے اس کے تایا زاد کے ساتھ میری والدہ نے کروایا تھا۔ میں تب بھی خلاف تھا، لیکن ماں کے سامنے اپنی اولاد کو فراموش کر بیٹھا جس کی سزا آج بھگت رہا ہوں۔ میرے بھائی کی وفات 4 سال پہلے ہو گئی تھی۔ میں سالوں پہلے اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں آ چکا تھا۔ میری جاب مجھ سے یہی مانگتی تھی۔
میں سب کچھ چھوڑ کر آ گیا تھا۔ میری والدہ بھی حیات کی رخصتی چاہتی تھی، لیکن میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اسے ابھی پڑھ کر کچھ بننا ہے، وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ میں تب بھی یہ نہ کہہ سکا کہ مجھے اپنا بھانجا نہیں پسند اور اپنی حیات اسے نہیں دوں گا۔ نہ جانے وہ کیسی صحبت میں پڑ گیا۔ اور اس وقت تم جس کیس پر کام کرے وہ کہتے خاموش ہوئے۔ سمیل رانا، اس نے چونک کر پوچھا تھا۔ اس کیس سے کیا تعلق؟ اگر میں کہوں کہ میری حیات اسی کے پاس ہے تو؟ انہوں نے کہتے نظر چکائی تھی۔ سمجھ گیا تھا کہ ان کا بھانجا وہی ہے اور ان کی بیٹی کا شوہر بھی۔ آگے بتائیں سر، آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا، اس نے عزم سے کہا تھا۔ تم جانتے ہو میرات کہ وہ کیسا شخص ہے۔ 1 مہینے پہلے آیا تھا وہ رخصتی مانگنے، میں نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں یہ رشتہ مزید نہیں چاہتا، تو اس نے بھی توڑ پھوڑ کی اور پھر چلا گیا کیونکہ گارڈز نے اسے کچھ کرنے نہ دیا۔ لیکن 2 دن بعد میری اتنی بھاری نفری کے بعد بھی وہ میری بیٹی کو اغوا کر کے لے گیا۔ حیات کہاں ہے کہانی میں نہیں جانتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کو تم واپس لاؤ۔ میں مانتا ہوں یہ ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ان ہڈیوں میں اتنی جانیں ہیں یہ بچے کہ اب میں لڑ سکوں۔ وہ انہیں پہلی بار تھکے اور کمزور لگے تھے۔ مجھے کچھ وقت دے سر، اس نے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں میر، وقت نہیں ہے، وقت ضائع نہیں کر سکتا میں۔ انہوں نے اس کی بات کاٹتے کہا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہاں ملایا تھا۔ 1 ہفتہ سر، رب العالمین کے کرم سے اگلے جمعے کی روز آپ کی بیٹی آپ کے پاس ہوگی، اس نے عزم سے کہا تھا اور کھڑے ہو کر سلوٹ کیا۔ وہ جانتے تھے اس کے علاوہ یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس لیے اسے چننا تھا۔ حیات ان کی زندگی کا واحد سہارا تھی جسے وہ کھونا نہیں چاہتے تھے۔ رب العالمین تمہیں کامیاب کرے، اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا گیا۔ اس نے پورا ہفتہ لگایا تھا، اس نے اپنی ٹیم کی مدد لی تھی لیکن انہیں حقیقت نہیں بتائی تھی۔ ان سب کے نزدیک وہ اس وقت ملک کے دشمن سمیر رانا کے خلاف محاذ سے لڑنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے شخص کی ساری انفارمیشن نکلوائی تھی۔ آج بدھ تھا، وہ آج رات اس کے فارم ہاؤس میں موجود تھا۔ حملہ کرنے والے تھے۔ اس کے ذرائع کے مطابق یہ سمیر رانا کا پرسنل فارم ہاؤس تھا جہاں وہ چھٹیاں منانے آتا تھا اور اس اوقات میں وہ کسی سے نہ رابطہ رکھتا تھا نہ ڈیل کرتا تھا۔ ذرائع کے مطابق اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جو وہ ساتھ لایا تھا۔ اس کے بعد بھی لڑکیاں آتی رہتی تھیں لیکن سب اگلی صبح اپنی قیمت لگوا کر واپس چلی جاتی تھی، سوائے اس ایک کو جس کو وہ خود ساتھ لایا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ کوئی اور نہیں حیات ہے۔ اس نے سب کو پلان سمجھا دیا تھا۔ انہیں اس کے خلاف کچھ ثبوت بھی چاہیے تھے جو اس کے مطابق کسی فارم ہاؤس میں تھے۔ اس نے سب کو پیچھے سے اندر داخل ہونے کا کہا تھا کیونکہ اس کے کچھ آفیسر آگے والوں کو ٹھکانے لگا چکے تھے، کچھ چھت پر موجود تھے۔ اس نے آنسو گیس پلائی تو جو چوہا بل سے باہر نکل آیا تھا۔ سالوں کہاں مرے ہو، یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اوپر کے پورشن کے سارے کمرے چھان مارے تھے، کچھ نہیں ملا تھا۔ اس کے باقی کے ساتھی افسران ثبوت ڈھونڈ رہے تھے اور وہ حیات نامی لڑکی کو نیچے کے سارے روم چیک کرنے کے بعد اس نے دیوار پر ہاتھ مارا ہے۔ ان کے پاس وقت بہت کم تھا، وہ باہر اس کی آوازیں سن سکتا تھا جس نے فون پر فون کر ڈالے تھے۔ اس کے لوگ کسی بھی وقت پہنچ جاتے نے اس سے پہلے بنا نظر میں آئے یہاں سے جانا تھا۔ وہ مقابلہ کر سکتے تھے لیکن ابھی وہ خود کو ظاہر نہیں کروانا چاہتے تھے۔ پھر اس کا نام ایجنسی میں دینے کے بعد منظر عام پر آتے۔ سر نکلنا ہوگا، اس کے آدمی پہنچ چکے تھے۔ اس کے کان میں لگے مائکرو فون سے آواز گونجی تھی تو اس کے ذہن میں وہ لمحہ آیا جب ایک بے بس باپ اس سے اپنی بیٹی کی رہائی کی امید لگا کر بیٹھا تھا۔ اس نے قدم باہر کی جانب بڑھائے، اس کے اسٹڈی میں گھسا۔ وہاں گھستے ہی اس کے ناک سے خون اور شراب کی ملی جلی بو ٹکرائی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ ماں سے ڈھکا ہوا تھا اور آگے بڑھا، لیکن کچھ نہ ملنے پر شاید وہ واپس نکل جاتا، لیکن میز کے نیچے گلابی آنچل دیکھتے رکا تھا۔ سر وہ پہنچ گئے ہیں، ہری اب آواز پھر سے آ رہی تھی جیسے اس نے نظر انداز کرتے اس میز کے پاس کیا تھا۔ اسے زور سے اپنی طرف کو گھسیٹا تو دیکھا کوئی وجود اندھے منہ پڑا تھا۔ کمر پر موجود قمیض جگہ جگہ سے پھٹی اور کافی نشانات نظر آ رہے تھے۔ اس کے دوپٹے کے اندر کچھ باندھ رکھا تھا، شاید کاغذ تھے کچھ، اسے بھی ہاتھ نے لے لیا تھا۔ سر ٹائم از اوور، کیا حملہ کرنا ہے؟ اس کے لوگ پہنچ چکے تھے۔ پھر آواز اٹھی تھی، نو، سب نکلو اور پچھلے دروازے پر پہنچو، جیپس نکالو باہر۔ ثاقب کو بولو میری گاڑی میں وہیں رکھے، میں پہنچ رہا ہوں۔ اس نے اس سے سن پہ نازک کو جھٹکے سے گھماتے باہوں میں بھرا اور چھپتا پچھلے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نکلتا ایک گولی اس کے بازو کو چیرتے ہوئے گزر گئی تھی۔ یہ گھر تھا میر رضوان حسن کا جہاں وہ اپنی بیگم فرزین حسن کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، سب سے بڑا میر دلاور رضوان جو بے حد سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا، پھر میر ہاد رضوان جو حوریہ کا اچھا دوست تھا اور اس سے 2 سال بڑا تھا، اور پھر میجر تھا۔ وہ کم ہی یہاں ہوتا تھا اور جب ہوتا تھا تو حوریہ اپنے سارے نخرے ناز اسی سے اٹھواتی تھی۔ اور سب سے چھوٹا عادل رضوان جو حوریہ سے سال چھوٹا تھا اور اس کا کرائم پارٹنر تھا۔ رضوان حسن کے ایک ہی بھائی تھے اور ایک ہی بہن تھی، نہید اختر جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ آسٹریلیا میں بات تھی، اور ایک ہی بھائی میر ذیشان حسن جو ان کا لاڈلا تھا۔ وہ 7 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ وفات پا چکے تھے۔ ان کی ایک ہی اولاد تھی، حوریہ ذیشان، جسے تب سے انہوں نے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ اس گھر میں 2 ہی عورتیں تھیں، فرزین حسن اور حوریہ ذیشان، لیکن حوریہ کا سارا بچپن لڑکوں کے ساتھ گزرا تھا، اس لیے اس میں لڑکیوں والی عادتیں نہ تھیں زیادہ۔
اس نے سارا بچپن نادی اور ہاتھ کے ساتھ گزارا تھا۔ وہ ان کی بےحد لاڈلی تھی، ہاتھ کی بیسٹ فرینڈ اور آدی کی کرائم پارٹنر۔ دلاور حسن سے وہ بچپن سے دور ہی رہی تھی، وجہ اس کی ریزرو اور بےحد سنجیدہ تربیت تھی۔ میر دلاور کو اس کی لاابالی تربیت بالکل پسند نہ تھی اور حوریہ ذیشان کا پورا دلاور حسن۔ اسے دلاور سے بچپن سے ہی اس کی حرکتوں کی وجہ سے ڈانٹ پڑتی آئی تھی، کبھی وہ غصہ ہو جاتی اور کبھی رونے لگتی۔ میر دلاور اب پیشے سے ڈاکٹر تھا، جو کینیڈا سے اسپیشلائزیشن کر کے آیا تھا۔ اس شعبے کی باریکیوں نے اسے مزید سنجیدہ بنا دیا تھا۔ اس کی والدہ چاہتی تھی کہ اب وہ ایک مقام پا چکا ہے تو اپنی زندگی شروع کرے اور شادی کرے۔ میر رضوان ہمیشہ چاہتے تھے اس کی شادی حور سے ہو، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ وہ اس کی زندگی بدل دے گی، لیکن فرزین حسن ایسا نہیں چاہتی تھی۔ انہیں حوریہ اور دلاور دونوں بےحد عزیز تھے۔ وہ جانتی تھی وہ دونوں الگ الگ ساحلوں کے دو مختلف کنارے تھے جن کا ملنا ناممکن تھا، لیکن حوریہ تک جب یہ بات پہنچی تو اس نے کافی ہنگامہ کیا تھا۔ جب میر دلاور رضوان سن چکا تھا اور اس نے آدی کے ہاتھ رضوان صاحب کو نہ کر دیا تھا، تبھی انہوں نے امید چھوڑ کر اس کے لیے مہوش فاخر کی بات چلائی تھی۔ انہی کے زور دینے پر رضوان حسن نے ان کی بات کی، اور دوسرا حور ابھی چھوٹی تھی۔ انہوں نے سوچ کر اس کے لیے اچھا رشتہ دیکھا تھا۔ انہیں ایسی لڑکی ہی چاہیے تھی جو اس گھر کو جوڑ سکے۔ مہوش فاخر نام کی لڑکی کی حقیقت سامنے آتے ہی انہیں بےحد برا لگا تھا۔ میر دلاور کو بہت مشکل سے انہوں نے شادی کے لیے منایا تھا، اور پھر یہ حادثہ۔ حوریہ بیٹا، تایا جان بلا رہے ہیں آپ کو، فرزین بیگم نے کہا تھا۔ وہ جو منہ میں پھر بھر بھر کے چپس ٹھونس رہی تھی چونکی اور کھڑی ہو گئی۔ یہ چپس کا باؤل جو اس کی جھولی میں پڑا ہوا تھا اس کے قدموں میں جا گیا۔ وہ نیچے جھکتی اس سے پہلے ہی میر دلاور پر نظر پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے کسیا کر چپس واپس باؤل میں ڈالی اور کچن میں رکھ کر باہر نگاہ ڈالی جہاں وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھا اپنا سر دبا رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے وہاں دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ اس وقت اس نے دیکھا اس کا دوپٹہ میر دلاور کے ساتھ والے صوفے پر پڑا ہے۔ تایا جان کے سامنے ایسے نہیں جا سکتی تھی۔ انہوں نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اسے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن وہ ہزار کوشش کر لیتی اس کی اپنے دوپٹے سے کم ہی بنتی تھی۔ ابھی وہ تھوک نکلتی باہر آئی اور اپنا دوپٹہ پکڑنے لگی، اس سے پہلے ہی آدی وہاں آتا چپاک سے صوفے پر بیٹھا اس کا دوپٹہ گلے میں مفلر کی طرح باندھ لیا۔ آدی، میرا دوپٹہ دو۔ اس نے پاس آتے دوپٹہ لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ جو آنکھیں موندے پڑا تھا اب انہیں دیکھنے لگا۔ آدی نے جیسے سنا ہی نہیں تھا، فون پر اسکرولنگ کرنے لگا تھا۔ آدی، اس نے آگے بڑھ کر اپنا دوپٹہ لینا چاہا، لیکن آدی فوراً کھڑا ہو گیا صوفے پر۔ آدی، تایا جان انتظار کر رہے ہیں یار، جلدی دو۔ اس نے چھلانگ لگا کر اس تک پہنچنا چاہا تھا۔ پہلے بتاؤ رات کو چلی ہو ساتھ یا نہیں؟ آدی، مجھے نہیں جانا، میرا دل نہیں ہے۔ تو میرا بھی دل نہیں ہے تمہیں یہ دینے کا۔ اس نے دوپٹہ گلے سے نکالتے ہوئے ہاتھ پر لپٹا تھا۔ وہ دونوں میر دلاور کو فراموش کر گئے تھے جس کی نظریں انہیں پر تھیں۔ مجھے تمہارے ساتھ ہی جانا ہے حور، اس نے جھکتے ہوئے حور کے گال کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ تو حور نے غصے سے گھورا، پھر صوفے پر چڑھ کے اس کے بال مٹھیوں میں بھیجے اور دھپ سے اپنا مومی ہاتھ اس کی کمر پر دے مارا تھا۔ عزت نہیں رہا اس نے تمہیں؟ اب وہ اس کے بال کھینچتے کھڑی تھی، اور وہ حوریہ کے حوریہ ذیشان آدی رضوان۔ اس کی گرجدار آواز گونجی تو وہ دونوں تھمے تھے اور نظریں اس کی طرف کی جو انہیں سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے آدی، اس میں تو عقل نہیں ہے، تم ہی کچھ خیال کر لو، بچے نہیں ہو، وہ بڑے ہو گئے ہو، شرم ہے کچھ تم دونوں میں یا نہیں؟ آدی، دوپٹہ واپس کرو فوراً اسے، اور جا کر ٹیسٹ کی تیاری کرو، جاؤ فوراً، اس نے کہا تو وہ اس کا دوپٹہ اس کو دے کر فوراً یہاں سے رفو چکر ہوا تھا۔ شیر کی خیال میں کون جانتے بوجھتے ہاتھ ڈالتا۔ اس نے ایک نظر اب حوریہ کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ اور تمہارا دوپٹہ مجھے یہاں وہاں پڑا نظر نہ آئے دوبارہ، اسے گلے میں رکھو، سر پر تمہارے نہیں ٹکنا۔ یہ کیا اچھل کود لگائی ہوئی ہے بچی ہو چھوٹی سی؟ وہ دلاور بھائی، اس نے منمناتے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا، حالانکہ تو پہلے اس کے خوف سے خشک ہو گیا تھا۔ جاؤ بابا کی بات سن کر آؤ اور آ کر چائے بنا کر میرے کمرے میں پہنچاؤ، حکم جاری کرتا چلا گیا تھا۔ اس دن کے بعد یہ ان کی پہلی گفتگو تھی۔ پکڑو سالے کو، میری بیوی کو لے کے جا رہا ہے، اس کی اتنی ہمت! لیکن تب تک وہ جا چکا تھا۔ اس کے نکلتے ہی وہاں سناٹا چھا گیا تھا، کیونکہ پیچھے کا سارا حصہ اس بم کی نذر ہو گیا تھا جو اس نے پھینکا تھا۔ سمیل رانا کے کتنے ہی لوگ مر چکے تھے، زخمی بھی ہوئے تھے، لیکن اس عورت پر دو حرف پیچ کر وہاں سے نکل گیا۔ اس نے آگے چلتی سڑک پر جا کے سانس چھوڑا، تب سے ایک بھی نظر اس نے اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا جسے وہ باہوں میں اٹھائے بھاگ رہا تھا۔ آگے اشارے پر رکتے اس نے ثاقب کو دیکھا جو ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ گاڑی اپنے فلیٹ پر لے جانے کو کہا جو زیادہ دور نہ تھا۔ وہ پہنچے تو اس نے ثاقب کو اشارہ کیا جو نکل کر دور چلا گیا تھا۔ اس میں وجود کا پھر سے تاما اور اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کسی فیمیل ڈاکٹر کو لے کر آؤ، ہری اپ، اس نے حکم جاری کیا تو ثاقب چلا گیا۔ اس نے جا کے اسے اپنے کمرے کے بستر پر ڈالا۔ وہ لٹا کر ہٹا تو نظر سیدھا اس کے وجود کے چہرے سے ٹکرائی تھی، جس سے اس کا دل پل بھر میں رک کر پھر سے دھڑکا تھا۔ اس کے چہرے پر جا بجا نیل کے نشان تھے، بھاری
पलकें आँखों पर साया पकड़ थी, न जाने कब से होंठ फटे थे, बुरे तरीके से कपड़े जगह-जगह से फटे थे, इसका सर खुद ब खुद झुक गया था। इस पर अपना कम्फर्ट ओढ़ते हुए फिर से इसे देखा था, जिसकी साफ रंगत निशानों ने छुपाई हुई थी। बेशक वो हसीन थी, इसलिए समीराना के कब्ज़े में थी। इसने लब पीछे इस वजूद के गुनहगार को इसका दिल चाहा था कि कोड़े मारे जाएँ। अभी वो कुछ और सोचता डॉक्टर साकिब के साथ आई थी और वो भी इन्हें वहीं छोड़ता बाहर निकल गया। आधे घंटे बाद वो बाहर निकली, साकिब के बाहर ही इंतज़ार कर रहा था। इसने सवालिया नज़र से डॉक्टर की तरफ देखा। इन्हें कई बार ज़्यादती का निशाना बनाया कि इसके अलावा बुरे तरीके से इन पर तशद्दुद भी किया गया है। पट्टी मैं कर चुकी हूँ, दवाई आप मंगवा लें, वो पेशेवराना अंदाज में बोली थी। होश में कब तक आएंगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। वो गहरे सदमे के ज़ेरे असर बेहोश हैं। हो सकता है 2 दिन में होश आ जाएँ या कल ही। ओके, वो कहता इन्हें बाहर का रास्ता दिखाता आगे बढ़ा था। डॉक्टर इसकी दरख्वास्त पर इसकी तमाम मरहम पट्टी कर चुकी थी। इसका साफ चेहरा देखते इसका दिल अजीब सा हुआ था। इस पर से नज़र फेरना चाहिए लेकिन नाकाम रहा, इसलिए कमरे से ही निकल गया। इसने इस हालात में बहुत वजूद देखे थे, लेकिन ये पहला था जिस पर इसकी नज़र टिक गई थी। मीर हार रिजवान जो सनफे नाजुक आँख उठाकर बिना देखता था इसकी आँख इस वजूद को देखने के लिए जैसे गुजारिशें कर रही थी। मिशन कम्प्लीटेड सर, इसने मैसेज लिखकर भेजा था। मुझे यकीन था तुम पर। फ़ौरन जवाब मौसूल हुआ। कब लाओगे मेरी हयात को? उन्होंने बेचैनी से पूछा था। कुछ दिन सर, भरोसा रखिए, तुम पर ही तो भरोसा है। उन्होंने कहते नम आंखें साफ करते हुए कॉल ड्रॉप की थी तो वो वहीं लेट गया था कि अंदर वो खुद मौजूद थी। वो इस हालत में एक बेटी को इसके बाप के सामने नहीं लेकर जाना चाहता था, इसलिए इसे यहाँ लाया था। अगले रोज़ वो अंदर दाखिल हुआ तो वो झुकी आंखों से छत को देख रही थी। झुकी आंखों से छत को देख रही थी। झुकी आंखों से छत को कैसे देखा जा सकता है जब आंखें झुकी हों? पता नहीं। इसे देखते इसकी आंखें बड़ी हुई और दूसरे ही पल इसने चीखते हुए खुद को बिस्तर में छुपा लिया था। देखो, मुझे कुछ मत कहना, मैं तुम्हें अपना जिस्म नहीं दूंगी। मेरे पापा तुम्हें मार देंगे। वह ज़यानी कैफियत में चलाई तो वो उसके करीब आया था। खामोश सुने हयात, इसने कहते से मुखातिब किया। इसने होंठ काटते से वहशत ज़दा नज़रों से देखा था। मेजर मीर हाथ रिजवान, आप इस जहन्नम से निकल आई हैं, इसने कहते जैसे कोई ख्वाब सुनाया था इसे। इसने यहाँ वहाँ देखा। जो छोटा सा कमरा था वो शायद इस पर यकीन ना करती, लेकिन सामने लटके इसके यूनिफॉर्म पर नजर पड़ते ही इसने जो किया इसे हैरत का शदीद झटका लगा था। वो आगे बढ़ती सिसकती इसके कंधे पर सर रखते इससे लग गई थी और अपने हाथों में इसके बाजू सख्ती से थामे थे। पापा तुम मुहाफिज हो क्या सच में? इसने जबड़े पीछे और अपने बाजू से अलग करते सामने किया। जो सूची आंखों से उसे देख रहे थे सब फौरन हंसना शुरू आई थी। ये पहली बार था कि कोई सन पे नाजुक मीर हाथ रिजवान को आंखें छुपाने पर मजबूर कर गई थी, इस डर से कि इसके जज्बात न बदल जाए। हम कल वापस जाएंगे आपके बाबा के पास, अभी के लिए आप आराम करें, इसने कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़े थे। मुहाफिज इसकी सिसकती आवाज़ कानों में पड़ी। इसने लब का कोना काटते कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिए थे। इसके लिए सूप बनवाया मुलाजमा से, जो नहीं जानती थी कि इस घर में कोई और वजूद भी है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी मालूम हो। इसे सूप देने आया जो वॉशरूम से शायद मुंह धोकर निकली थी। इसके धुले चेहरे पर निशान अब ज़्यादा गहरे हो रहे थे, लेकिन वो इन निशानों के साथ भी हसीन लग रही थी। ये पीले से सूप साइड पर रखा और कपड़े निकालने लगा। वह जो वो बाहर वाले वॉशरूम में तब्दील कर लेता। मैं किसी काम से जा रहा हूँ, शाम को वापसी पर आपको आपके घर छोड़ दूंगा, इसने कहा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। बाल उठाते तेज से सूप पीने लगी। इसे देख अंदाजा लगाया जा सकता था इससे भूखा ही रखा गया था, लेकिन वो इतनी चोटों के बाद भी हिम्मत नहीं हारी थी। वह सब सोचता बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद इसने गहरा सांस लिया और छपाक से सोफे पर गिरी, लेकिन फिर खुद पर नजरों की तविश महसूस करके वहाँ देखा था। सीधा नजरें इससे जा टकराई जो रेलिंग के पास खड़ा सीट घूरा था। वो उठी और तेज से तीर की स्पीड से ताया के कमरे की तरफ भागी थी। वो भी सनफी में हिलाता अपने कमरे की तरफ चला गया। ताया जान, आपने बुलाया था, इसने अंदर दाखिल होते हुए कहा था। मेरे रिजवान जो अखबार पढ़ रहे थे मुस्कुरा पड़े। जी मेरी शहजादी, आपको बुलाया था, लेकिन पिछले 20 मिनट से मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, उन्होंने शाइस्तगी से कहते इसके सर पर हाथ रखते हुए इसे सामने बिठाया। बाबा, ये जो आदि है ना, मुझे तंग करा था, और आपको पता है ना, फिर मैंने भी इसके सर के आधे बाल उतार दिए। बड़ी मोहब्बत है ना इससे अपने बालों से। बड़ा केयरिंग और शैम्पू पड़ता फिरता है। वो दांत पीस कर बोलती ने हमेशा की तरह क्यूट लगी थी। हम पूछेंगे इसे क्यों हमारी बेटी को तंग करता है, उन्होंने कहा तो उसने फ़ौरन गर्दन अकड़ाई थी। अच्छा, मेरी शहजादी से हमें एक बात करनी है। ताया जान की एक ख्वाहिश को पूरा करेगी हमारी बेटी, उन्होंने मान से कहा था। जब वो चाहती थी, इन्हें ताया जान कहती, जब चाहती बाबा बुलाती थी। इनके लहजे में हमेशा से मोहब्बत दिखती थी, लेकिन आज इनके लहजे में मान महसूस करते इसने पहली बार इन्हें फिर सामने बैठी परजीन बेगम को देखा, जो नहीं देख रही थी। जी बाबा, आपकी बात मैं क्यों नहीं मानूंगी, इसने इनका हाथ थामते हुए कीदत से कहा था। आपके लिए एक फ़ैसला किया है मैंने, बहुत सोच समझ कर। मुझे उम्मीद है मेरी बेटी मेरा कहा मान कर मुझे रुसवा होने से बचा लेगी। इसने सामने
فرزین بیگم کو دیکھا جنہوں نے اسے آنکھوں کو بند کر کے تسلی دی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ کتنی لابالی سی ہے، مگر وہ ساس تھی، بے حد حساس، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو دینے والی، دل کو لگا کر بیمار ہو جانے والی۔ آپ ہمارے بھائی سے زیادہ ہماری بیٹی ہیں۔ وہ اگر زندہ ہوتے تو ہم یہ بات اسی سے کرتے، لیکن اب ہم آپ کے بابا ہیں تو ہم آپ کا رشتہ میرے دلاور سے کیا ہے۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ ہم چاہتے ہیں آپ ہمیشہ ہمارے پاس رہیں، سب کی نظروں کے سامنے۔ بابا! اس نے حیرت سے آنکھیں بڑی کر کے انہیں دیکھا تھا۔ فرزین بیگم نے ایک لمحے اپنے شوہر کو دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ مزید بات نہ کی جائے۔ آپ ہماری بیٹی ہیں، حور ہماری شہزادی، ہم نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے، لیکن جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ مگر بابا، وہ مجھے پسند نہیں کرتے تو پھر شادی؟ اس نے چھوٹے سے دماغ کو سمجھایا تھا۔ ابھی ہم صرف نکاح کریں گے، رخصتی آپ کی پڑھائی پر۔ ہم صرف آپ کو سیف ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں، زندگی موت کا کیا بھروسہ، ہم نہیں چاہتے ہماری شہزادی ہمارے بال رول جائے۔ انہوں نے کہتے ساتھ ہی سب سال لگایا، جیسے سچ میں ایسا ہوا ہو۔ اس نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ بابا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ آپ ان کی جگہ جس کسی کا بھی نام لیتے میں آپ کو انکار نہ کرتی، کیونکہ مجھے پتا ہے دنیا میں سب میرے خلاف ہو سکتے ہیں پر میری امی اور بابا نہیں۔ وہ پیار سے انہیں امی اور بابا کہا کرتی تھی۔ فرزین بیگم نے اٹھ کے اس کا ماتھا چوما۔ میری بیٹی ان دونوں کو وہ بے حد عزیز تھی، شاید اس کی اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ۔ میری شہزادی، رضوان صاحب نے کہتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ پر بابا، میری بات سنیں، انہیں سمجھا دیں، اگر انہوں نے مجھے ڈانٹا یا مجھے چپس، املی اور آئس کریم کھانے سے ٹوکا اور مجھے بلا وجہ سب کے سامنے ڈانٹا تو آپ بھی انہیں ڈانٹیں گے سب کے سامنے؟ بالکل، وہ مسکرائے تھے۔ اور ہاں امی، میں نے اپنی شادی کا جوڑا خود جا کر پسند کروں گی، خود جا کر۔ اس نے باری باری اپنی ساری شرطیں اس کے سامنے رکھی تو فرزین بیگم فوراً سر میں اس بات میں ہلا چکی تھی۔ وہ تو معصوم سی تھی، اس کی انہیں اصلی فکر تو اپنے بیٹے کی تھی، جو یہ سب سن کر نہ جانے کیسے ریئیکٹ کرتا۔ وہ اپنے تایا جان کے ساتھ بیٹھی نہ جانے کیا راز و نیاز کر رہی تھی۔ فرزین بیگم مسکرا کر انہیں دیکھتی باہر اپنے بیٹے کو دیکھنے کی غرض سے نکل گئی تھی۔ رات کے 10 بجے وہ نیچے آیا تو خاموشی کا راج تھا، جو اس کے گھر ہونا مشکل ہی تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر داخل ہوا۔ وہ رات کو تھوڑا سا وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ ضرور گزارتا تھا۔ فرزین بیگم نے اس کا ماتھا چوما، اسے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، بھاری باڈی جو سخت ڈیوٹی اور باقاعدگی سے جم کرنے کی وجہ سے تھی، بھورے سلکی بال جو ماتھے پر لاپرواہی سے بکھرے ہوئے تھے، کالے شلوار قمیض پر چادر کندھے پر رکھے وہ رات کے وقت بھی بالکل تیار لگ رہا تھا۔ انہیں آنکھوں اور چہرے پر سنجیدگی بھیجے ہوئے ہونٹ، بادامی رنگت و مرجانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ اس کے ذہن میں فوراً اپنی جھلٹی اولاد آئی تھی، جو اس سے بالکل مختلف تھی۔ گلابی رنگت، بھوری سے شارٹ کٹ بال، بھرے گال، اس کے سامنے تو نازک سی بچی ہی لگتی تھی۔ آجاؤ برخدا، تمہارا انتظار تھا۔ انہوں نے ٹی وی بند کرتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو مدھم سی مسکراہٹ لیے بیٹھ گیا۔ یہ مسکراہٹ بھی صرف اس کے اپنوں کے لیے ہی آتی تھی چہرے پر۔ فرزین بیگم ان باپ بیٹے کے لیے چائے بنانے نکل گئی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا میرے دلاور نے حور کو بنانے کے لیے کہا تھا، جو وہ بھول گئی تھی۔ کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ یہاں وہاں کی باتوں کے بعد رضوان صاحب مدعے کی بات پر آئے تھے۔ جی بابا کریں۔ تب تک چائے آ چکی تھی۔ اس نے چائے تھامتے ہوئے ماں کو ساتھ ہی صوفے پر بٹھا کر ان کے گرد سار بنایا۔ یہ اس کا لاڈ جتانے کا بھی ایک طریقہ تھا۔ پہلے تو تم ہماری بیوی سے چپکنا بند کرو، انہوں نے کہا تو اس کا قہقہہ بلند ہوا تھا۔ آپ کی بیوی بعد میں، میری ماں پہلے ہے۔ وہ تو آپ بھول جائیں کہ ایسا ہوگا۔ وہ دوسرا بتائیں کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ دیکھو میر، ہم اگلے مہینے عمرے پر جا رہے ہیں۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیا پتہ وہاں سے آنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ تو گھر کی ذمہ داری تم پر آتی ہے۔ پہلی بات تو بابا، رب العالمین آپ کو ہماری بھی زندگی دے، اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ اور گھر والے اب بھی میری ذمہ داری ہیں، اور اس ذمہ داری میں میرے دلاور کبھی چوکے گا نہیں۔ اس کے والدین کی آنکھوں میں فخر در آیا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس آنے والے جمعے کو آپ کا اور حور کا نکاح کر دیا جائے۔ اور یہ پہلا جھٹکا لگا تھا اسے۔ بابا، اس نے حیرت سے سیدھا ہوتے دیکھا تھا اور چائے کا کپ سامنے میز پر رکھا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ ہم نے میر کہ تمہارے تاثرات ہی بدل گئے ہیں۔ یہ ایسی ہی بات ہے بابا، وہ 7 سال چھوٹی ہے مجھ سے اور ابھی پڑھ رہی ہے۔ اسے سمجھنا ہے کہ کیسے سمجھائے اپنا موقف۔ ہم تمہارے لیے ایک بار غلط فیصلہ کر چکے ہیں میر، اور تب اگر تم نے ہمارے حکم پر سر جھکایا تھا تو اب کیوں نہیں؟ کیونکہ پاپا، وہ میری ہم عمر تھی، میچور لڑکی تھی جو زندگی میں میرے ساتھ چل سکتی تھی۔ تو کیا ہوا پاپا؟ تو کیا ایسا ہو پایا؟ انہوں نے اسے لاجواب کیا تھا تو اس نے سختی سے ہونٹ پیچھے تھے۔ آپ ہاتھ ہی آدھی سے بھی کروا سکتے ہیں پاپا، وہ تو بس 2 سال بڑا ہے اس سے۔ اس نے اپنی طرف سے ہاتھ نکالا تھا۔ ہاتھ مشن سے نہ جانے کب لوٹے، اور آدھی اب بھی لاابالی ہے، اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا۔ اور ہم نے شروع سے حوریہ کو تمہارے لیے سوچا تھا۔ اگر حارث کے ماں باپ زندہ ہوتے تو مجھے لگتا ہے انہوں نے بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہ کرنا تھا، لیکن بابا سمجھ نہیں رہے۔ وہ لابالی طبیعت کی مالک ہے، ابھی وہ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا تو کیا میری سوچ پر بھی پورا نہیں اترتی؟ اور برخدا دنیا دیکھی ہے ہم نے، ایک دن تم اپنے باپ کسی فیصلے پر ناز کرو گے۔ انہوں نے اسے ایک اور جواز دیا تھا۔ ماما، آپ سمجھائیں نا بابا کو۔ اس نے ماں کو بیچ میں گھسیٹ رہا تھا۔ اور اگر ہم کہیں ہماری بھی یہی خواہش ہے تو
دیکھو دلاور، تم اچھے سے اسے ہینڈل کر سکتے ہو، مانتی ہوں وہ لابالی ہے لیکن بہت ہی قیمتی ہے اور بہت حساس، ہم اسے کسی کے ہاتھ نہیں سونپ سکتے سوائے تمہارے۔ آپ مطلب ہی ہو رہے ہیں اس کو لے کر، اس نے ٹانگ سے ٹانگ اتارتے ہوئے کہا تھا۔ اگر اسے اعتراض نہیں تو تمہیں کیوں ہے؟ اتنی بھی گئی گزری نہیں ہے ہماری اولاد، اتنی حسین اور مکمل تو ہے ہی کہ اگر ہم اس کے لیے رشتہ ڈھونڈیں تو 100 رشتے اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسے دوسرا جھٹکا لگا تھا، وہ مان گئی۔ اس نے گہرا سانس بھرا تھا، ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے لیا تھا۔ اگر زندگی نے اس کے لیے یہی سوچا ہے تو یہی سے یہ حوریہ ذیشان کو اپنے رنگ میں ڈھال ہی لیتا۔ اس کی باتیں یاد کرتا وہ زہریلا سا مسکرایا تھا۔ مجھے منظور ہے بابا، اس نے کہتے ہوئے ان کا ہاتھ تھاما تو دونوں میاں بیوی مسکرائے تھے۔ ہمیں فخر ہے تم پر میر، ہمیں یقین ہے تم سے بہتر ہماری شہزادی کا کوئی تحفظ نہیں دے سکتا۔ آنے والے جمعے کو نکاح ہو جانا چاہیے۔ رخصتی حوریہ کی پڑھائی کے بعد ہوگی۔ نہیں بابا، میں اتنی دیر نہیں چاہتا، آپ نکاح بے شک کر لیں لیکن آپ کے عمرے سے آنے کے بعد میں رخصتی چاہتا ہوں۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ اتنی دیر نہیں ہو سکتی، وہ تب تک جب حور کی لابالی طبیعت سے واقف ہو۔ میر، ابھی اس کی پڑھائی سب کروا لوں گا میں۔ اس نے ان کو ہر فکر سے آزاد کیا تھا لیکن وہ حور کو کہہ چکے تھے۔ فرزین بیگم نے انہیں دیکھتے سر ہاں میں لایا تھا، اتنی مشکل سے وہ مانا تھا، اور رخصتی کبھی نہ کبھی تو کرنی تھی، تو اب کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کہتے اس کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ شام 7 بجے ان کی واپسی ہوئی تو وہ باہر لاؤنج میں شاید اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے فوراً کھڑی ہو گئی تھی، جو اس وقت یونیفارم میں تھا۔ آج پہلی بار کوئی اس کا انتظار کرتے سے دیکھتے یوں کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اسے دیکھتے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور باہر نکل گیا۔ بھوک اور تھکاوٹ تھی بے حد کہ 2 راتوں سے وہ سویا نہ تھا، لیکن اس لڑکی کی آنکھوں کی چمک کو ماند نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ ہم نے قدم رکھتے وہ اندر کی جانب بھاگی تھی۔ بابا، حیات میری جان، انہوں نے اسے گلے لگاتے ہوئے دروازے پر کھڑے ہاتھ کو دیکھ کر آنکھیں بند کی تو وہ مدھم سا مسکرایا تھا۔ وہ ان کے ساتھ لگی، اب ہچکی اسے رو رہی تھی۔ اس کا ہچکولے لیتا وجود دیکھتے اس نے جبڑے بھیجے تھے اور مٹھیاں بند کیے، نہ جانے کیوں لیکن اسے برا لگا تھا۔ آ جاؤ، انہوں نے کہتے اسے اپنے پاس بلایا۔ اس کے پاس آتے انہوں نے اسے ساتھ لگایا تھا۔ منظر یہ تھا کہ وہ ایک طرف تھی اور دوسرے بازو میں وہ تھا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائی تھی۔ وہ تو کب کی ہٹا چکی تھی لیکن وہ ان 2 نین کٹوروں میں ڈوب چکا تھا جو اب بھی سوجی ہوئی تھی۔ میں عدت میں ہوں بابا، اس نے کہتے سر ان کے سینے میں چھپایا تھا تو انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ اسے وہ لڑکی عام لڑکیوں سے مضبوط لگی تھی۔ وہ کتنی چھوٹی سی بات میں بھی کتنے پرسکون طریقے سے بتا گئی تھی۔ جلد تمہارے ساتھ کام کرے گی میری بہادر بیٹی، انہوں نے اس کی حیرت کو بھانپتے ہوئے کہا تو وہ چونکا تھا۔ سر ان سے کچھ انفارمیشن چاہیے تھی۔ ابھی تو میں چھٹی پر جا رہا ہوں، اپنے بھائی کے نکاح پر میری موجودگی لازم ہے اور پھر مجھے مشن پر جانا ہے، اس کے بعد ملاقات ہوگی۔ وہ کہتا باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا سامنے موجود لڑکی عدت میں ہے تو اس دوران اسے مل کر صرف کیس کی جانچ پڑتال کرنا مناسب نہ لگا، لیکن اپنی پشت میں نظریں اس نے محسوس کی تھی۔ وہ نظریں نہ جانے کس کی تھی، اس لڑکی کی یا اس کے باپ کی۔ چھٹی سے واپسی پر اس نے اس سے پوچھ گچھ کرنی تھی جو اس کے کیس کے لیے معاون ثابت ہوتی۔ وہ ان سے اجازت لے چکا تھا، اس لیے آج دوپہر کے وقت وہاں موجود تھا۔ وہ 2 راتوں سے سویا نہ تھا، کام کے پریشر کی وجہ سے بھی وہ سنجیدگی سے بیٹھا تھا۔ کشکیل احمد اندر داخل ہوا تھا، احتراماً وہ بھی کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے آنکھیں پھڑتے سے سا لگایا اور سمجھ گئے تھے کہ 4.5 ماہ بعد کیوں آیا ہے، کیونکہ ان کی بیٹی عدت میں تھی۔ انہوں نے اس کی سوچ پر رشک کیا تھا۔ اپنے کمرے میں ہے، حیات جا سکتے ہیں، انہوں نے کہا تو وہ چونکا تھا۔ باپ تھے کیسے نہ سامنے موجود شخص کی آنکھوں میں چھپا راز جان پاتے۔ مسکراتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ آپ بھی چلتے سر؟ ساتھ وہ شاید پہلی بار ہچکچایا تھا۔ مجھے گروسری کے لیے جانا ہے، انہوں نے مذاق میں کہا تھا تو وہ ہلکا پھلکا ہوتا ملازم کے ساتھ اوپر کی طرف چل دیا تھا۔ ملازم جا چکا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جائیں فاخرہ، اماں آپ کو کتنی بار کہا ہے بنا کھٹکھٹائے آ جایا کریں، اس نے کہتے دروازے کی طرف چہرہ کیا تھا۔ 4.5 ماہ بعد اس محسن کا چہرہ دیکھا تھا جس کی وجہ سے آج وہ آزاد تھی۔ السلام علیکم۔ میر ہاتھ رضوان نے یہاں وہاں دیکھتے سلام کیا تھا تو اس نے بھی سر پر دوپٹہ ٹکائے جواب دیا تھا۔ کچھ وقت چاہیے تھا آپ کا؟ ضرور بیٹھیے، اس نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا جس نے اسے نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے خاموشی سے بیٹھے تھے۔ حیات کا چہرہ جھکا دیکھ کر اس نے پھر سے اسے دیکھا تھا۔ ان 4.5 مہینوں میں میر ہاتھ رضوان نے خود میں جو بے نام سی بے چینی محسوس کی تھی وہ جیسے اسے اب خود میں ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملی تھی۔ نظر پڑ کے اسے دیکھنے کے بعد اس نے دل میں خود کو کوسا جو زندگی میں پہلی بار دھڑکا تھا۔ کچھ معلومات چاہیے تھی، مجھے امید ہے آپ جھجکیں گی نہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے ہلکے سے سر ہلایا تھا۔ کیا سمیر آنا کا کوئی اور ٹھکانہ بھی ہے جو آپ جانتی ہیں؟ جی، یہ جگہ جہاں مجھے رکھا گیا تھا اس کا عارضی قیام تھا، جہاں وہ کبھی کبھار پایا جاتا تھا لیکن اب کے بعد نہیں، کیونکہ یہ جگہ فوج کی نظروں میں آ چکی ہے۔ اس نے سر جھکایا ہی تفصیلاً جواب دیا تھا۔ اب جب وہاں موجود تھی تو کیا ایسی حرکات تھی جو آپ نے محسوس کی؟ سبھی مشکوک تھا۔ میں اس شخص کی بیوی تھی اس لیے وہ ہر بات کھل کر کرتا تھا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ میرا وہاں سے نکلنا کبھی ناممکن ہے۔ اوکے، کچھ اور؟ اگلے مہینے سے ٹرک موصول ہوگا جس میں
اسلحہ اور ڈرگس ہیں۔ یہ کسی انڈر ورلڈ کے مافیا گروپ کی طرف سے بھیجا جائے گا جس کا 70% سمیٹ رانا انہیں دے چکا تھا۔ باقی کا 30% ٹرک آنے کے بعد اس کے اتنے تفصیلی جواب پر وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اوکے، ٹرک کہاں سے آنا ہے کیا آپ جانتی ہیں؟ اسلام آباد پہنچایا جائے گا پہلے اور وہاں سے یہاں۔ یہ میرے پاس کچھ معلومات ہے۔ وہ اٹھ کر سامنے الماری کے پاس گئی تھی، لاک اپ میں سے اس نے ایک فائل اور چپ نکالی اور اس کے پاس آئی تھی۔ ویسے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا سمیل رانا نے اسے طلاق دے دی تھی کہ وہ عدت میں تھی، یا وہ مر گیا تھا یا عدت میں تھی؟ لیکن وہ تو بھی شاید زندہ، پتہ نہیں، شاید مر گیا ہو یا پتہ نہیں۔ وہ جو میٹنگ کے سلسلے میں آیا تھا، سامنے سے بیٹھا دیکھ اس کے دماغ کی رنگیں تنگی تھی۔ اپنے دوست کے ساتھ ارد گرد سے لاپرواہ کہکہ لگا رہی تھی۔ اس کے ہر کہکے میں پر آدھی وہاں میں سے مڑ کر دیکھتی اور مسکرا دیتی۔ وہ پینٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ، کرتی اور اونچی پونی کیے لگی اتنی حسین رہی تھی۔ میر دلاور کا غصہ ساتویں آسمان کو چھونے لگا۔ اس پر سب کی نظریں محسوس کرتے ہوئے لمبے لمبے ڈاک برتھ اس کی طرف آیا تھا۔ مجھے شیک پینا ہے، وہ منہ سوڑتے اپنے دوست سے بولی، لیکن اپنے سامنے میر دلاور کو دیکھ اس کا خون سوکھا تھا۔ آپ، اس نے زبان تر کرتے ہوئے کہا تھا، گاڑی میں پہنچو، باہر پہنچو 2 منٹ میں۔ اگر تم 2 منٹ سے دیر ہوئی نا تو حوریہ ذیشان تو سزا کے لیے تیار ہے نا۔ وہ کہتا ہوا چلا گیا تھا تو اس نے درخت دل کو سنبھالتے اپنے دوست کو الوداع کہتے باہر کے جانے کو قدم اٹھایا تھا۔ اسے دیکھتے میر دلاور نے گاڑی کا دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ وہ ہل کر رہ گئی تھی۔ اس کے بیٹھتے اس نے گاڑی تیزی سے بھگائی تھی۔ کس کی اجازت سے آئے تھے؟ میر دلاور کی سخت آواز پہ اسے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں وہ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، اس نے اسٹیئرنگ پر پکڑ مضبوط کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس لڑکی کے وہ الفاظ اب تک نہ بھولے تھے، لیکن اس پر کسی اور کی نظر اسے خنجر کی طرح لگی تھی۔ وہ جلد از جلد اس کے نکاح میں آنے والی تھی اور اس کی لابالی طبیعت سے وہ خاصا بیزار دکھتا تھا۔ بس ایسے ہی آئی تھی، گھر جا کر بابا کو بتا دیتی۔ وہ منمنائی تو میر دلاور نے اسے سرخ انگاروں سے گھورا تھا۔ گاڑی گھر میں آ کر رکی تو تیزی سے اندر بھاگ گئی تھی۔ تو وہ بھی اس کے پیچھے اندر آیا تھا۔ اس کے کمرے کی طرف آتے ایک نظر کمرے کو دیکھا جو بکھرا پڑا تھا۔ یہاں وہ جو دوپٹہ اتارتی واش روم میں جا رہی تھی، اس کی ٹانگیں لرز رہی تھی۔ جی، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس تک گئی تھی۔ حوریہ ذیشان، اب تم مجھے اس حلیے میں باہر کہیں دکھی تو تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا، یہ یاد رکھنا۔ حوریہ نے ڈرتے ہوئے اسے دیکھا۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ پر پابندیاں لگانے والے؟ آنکھوں میں آنسو لیے چیخی تھی آواز آہستہ۔ اس کا ہاتھ تھامتے اس کی کمر کی سار لگاتے ہوئے پھنکارا تھا، تم بھی جانتی ہو اور میں بھی کس رشتے پر تم مجھ سے پہلے حامی بڑھ چکی ہو۔ وہ شوق تھا نا تو اب خود کو میرے رنگ میں رنگنا تم جلد محسوس کرو گی۔ میر دلاور نے کہتے جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا۔ میں منع کر دوں گی بابا کو۔ اس کو باہر جاتے دیکھ کر وہ بولی تھی۔ آنسو لگاتار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ مجھ سے رہائی اب ناممکن ہے۔ میر دلاور اس بات پر ہاں کر دے، اسے پھرتا نہیں ہے اور تم پر میری نام کی مہر لگ گئی ہے حوریہ ذیشان۔ حوریہ، میر دلاور زبان بھرنے کے لیے تیار رہنا۔ وہ اسے بہت کچھ باور کرواتا باہر چلا گیا تھا۔ حوریہ اس کی پوزیسیونیس کے ساتھ اس کا غصہ دیکھتی ڈر گئی تھی، لیکن یہ سچ تھا، وہ بابا کو منع نہیں کر سکتی تھی اب، اور میر دلاور ایسا ہونے بھی نہ دیتا۔ اسے اپنے کہے الفاظ یاد آئے، وہ کیسے اس کے ساتھ زندگی گزارتی۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر گر کر رونے لگی تھی۔ حیات نے فائل اس کو تھمائی تھی۔ اس میں تمام معلومات ہیں، کتنے لوگ موجود ہیں اس ٹرک کے مسئول ہونے کی تاریخ اور پتہ، سب کچھ۔ گڈ ورک، اس نے تعریفی انداز میں کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ باقی معلومات ان 4 مہینوں میں جمع کر چکا تھا۔ وہ کھڑا ہوا، وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ایک بار پھر نظروں کا تصادم ہوا تھا۔ حیات، اس نے باہر جانے سے پہلے سے پکارا تھا۔ جی، حیات نے چونک کر نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ اس حالت میں؟ وہ دن میں نے وہاں کیسے گزارے یہ میں اور میرا خدا جانتا ہے۔ اس نے کھڑکی کے پاس جا کر نیچے لاؤنج میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ شخص میرے باپ کو نیچا اور میری ذات کو روند کر ہمیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ جیت گیا ہے، اور ہاں، وہ سچ میں جیت گیا تھا۔ اس نے میری ذات کو برے طریقے سے رون دیا تھا۔ وہ کہتے تھمی تھی، حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکاتا شاید ہے، لیکن ایک رات وہ مجھے نشہ کروانا چاہتا تھا۔ وہ مجھے زبردستی کروانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے دھکا دی جس سے اس کا سر ٹکرایا پیچھے دیوار سے۔ بدلے میں اس نے مجھے دنیا جہاں کی گالیوں سے نوازا اور آخر میں مجھ پر 3 حرف بیچ کر مجھے اس عذاب سے نکال دیا جس میں میں روز گھٹ رہی تھی۔ میں اس دوران سمیٹ رانا کے خلاف ثبوت بھی ڈھونڈ رہی تھی جو یہیں ملے تھے بس مجھے۔ شاید اس فارم ہاؤس میں اتنا کچھ ہی تھا۔ اس کے طلاق دیتے ہی میں نے وہاں سے نکلنا چاہا، لیکن اسے شک ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ پر سیکورٹی تنگ کر دی تھی، لیکن وہ پھر بھی مجھ پر برتری چاہتا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ نشے میں مجھے طلاق دے چکا ہے۔ میں نے ہر دن رات اسے اپنی حفاظت کی تھی۔ ہر بار میرا دھکتانا سمیٹ رانا کو نئے سرے سے پاگل کر دیتا، اور جس دن وہ تھمی اس دن اس نے مجھے جلانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اب میں اسے کسی کام کی نہیں ہوں۔ میں اسے قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی۔
عمر تھا، بے شک اتنی طاقت تھی اس میں، لیکن نشے نے اس کی جڑیں کھوکھلی کر دی تھی اور میرے باپ کی سخت ٹریننگ مجھے اجازت نہ دیتی کہ میں اس شخص کے گناہ سے خود کو بچا پاتی۔ وہ ہر روز نئی لڑکی کے ساتھ پایا جاتا تھا اور اس دن اس نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا، کیونکہ اس دن اس کے گارڈ اس کے ساتھ تھے، کیونکہ وہ کچھ ہوش میں تھا۔ اور پھر آپ آگے اور آج میں یہاں پر ہوں۔ چپ ہوگئی تھی میرہات رضوان نے اس لڑکی کو دیکھا جو مضبوط تھی، جس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ ٹپکا تھا۔ اس نے دل میں موجود خیال پر مہر لگائی تھی، رب کے دربار میں اگر اسے اجازت تھی تو کیوں نہیں؟ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی حیات، شاید تب میں بہتر طریقے سے آپ کو مساحی کر سکوں۔ وہ کہتا ہوا نکل گیا تھا، لیکن حیات اس کے لفظوں میں کہیں کھو سی گئی تھی۔ اس دن کے بعد وہ کیس کے سلسلے میں آتا رہا تھا شکیل احمد سے ڈسکشن کے لیے، لیکن وہ کم ہی سامنے آتی تھی۔ شاید اس دن کے بعد اپنے راز بتانے کے بعد وہ انسیکیور ہو گئی تھی۔ حیات بھی اس کیس میں تمہارے کام آئے گی، اور خدا انہوں نے کہا تھا تو اس نے سنجیدگی سے دیکھا، لیکن سر میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ شکیل احمد نے اسے دیکھا، اس نے پہلی بار ان کے کسی بات اور حکم کی نفی کی تھی۔ ضرور کوئی وجہ تھی اس کے پیچھے، میں ضرور کروں گی اس کیس پر کام۔ وہ جو چائے لائی تھی اس کے سامنے آتے فوراً بولی تھی۔ میرہات نے اسے دیکھا، سنجیدگی سے رخ موڑ لیا تھا تو اسے اپنی سب کی محسوس ہوئی تھی۔ وجہ جان سکتا ہوں میں؟ برخودار انہوں نے کہتے اس کے چہرے پر کچھ تلاشنا چاہتا۔ حیات بیٹا آپ جائیں اپنے روم میں، انہوں نے کچھ سمجھتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن بابا میں اس کیس پر کام ضرور کروں گی، جو بھی ہو جائے، وہ ضدی لہجے میں کہتی چلے گی۔ تو میرہات کی طرف توجہ ہوئے تھے۔ سر، اس نے کہتے ہاتھ مسلے تھے آرام سے۔ برخودار اتنا ہچکچا کیوں رہے ہو؟ آج جانتے تھے وہ کیا بات کرنے والا ہے؟ سر، میرے والدین آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کس معاملے میں؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا تو آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ حیات کے بارے میں نے لے کر سنجیدہ ہوں اور امید کرتا ہوں مجھ پر بھروسہ کریں گے، اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا تھا۔ اچھا، انہوں نے سر پر ہاتھ رکھتے سوچنے والے انداز میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہارے والدین کو ہی جواب دوں گا بس سوچ کر، انہوں نے کہا تھا۔ جی مناسب سر، اس نے کہتے کھڑا ہوتے اسے ہاتھ میں لایا اور باہر نکل گیا۔ جب تک وہ دور تک اسے دیکھتے رہتے، ان کی آنکھوں میں انہوں نے تب بھی وہ عزت و چمک حیات کے لیے محسوس کی تھی جب وہ اسے باحفاظت گھر لایا تھا۔ انہیں پسند تھے وہ مرد جو بہتر طریقے سے محرم رشتوں پر بھروسہ کرتے تھے۔ پہلے انہیں پل کے لیے لگا تھا کہ یہ سب کچھ جلدی ہے، لیکن نہیں، کام اپنے وقت پر ہو جائے تو اچھا ہے۔ میرہات رضوان کو وہ تب سے جانتے تھے جب وہ اس فیلڈ میں آیا تھا۔ اب وہ اس کے گھر والوں کے فون کے انتظار میں تھے، پھر ہی وہ حیات سے پوچھتے۔ اگلے روز ہی فون آ چکا تھا ان کا اور وہ باقاعدہ آنا چاہتے تھے۔ شکیل احمد نے انہیں بلا لیا تھا۔ اس دن کے بعد دونوں کی ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور پھر کیسے ہفتے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ آدی اور ہاتھ دونوں کے لیے بے حد خوش تھے، لیکن آدی سے اس دن سے کافی چھیڑ رہا تھا، جس سے کبھی وہ آگ بگولا ہو جاتی اور کبھی رونے لگتی، جس کے بعد آدی کی رضوان صاحب سے کافی درگت بنتی تھی۔ ابھی وہ گریجویشن سے تیار ہو کر شو کرتی رونے میں مصروف تھی۔ آپ پلیز رونا بند کریں، ہمیں میک اپ کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، میک اپ آرٹسٹ نے کہا تو اس نے ٹیشو سے ناک صاف کیا تھا۔ فرزین بیگم نے سنا تو اس کے قریب آئے، اسے ساتھ لگایا تھا۔ کیا ہوا میری جان کو؟ امی، آدی نے مجھے ناخن مارے ہیں اور مجھے گجرے بھی نہیں لا کر دیے۔ اسے اتنی سی چھوٹی بات پر روتے دیکھ کر میک اپ آرٹسٹ کے ساتھ فرزین بیگم نے بھی ماتھا پیٹا تھا۔ میں پوچھتی ہوں اس سے ابھی، اور گجرا لینے بھی بھیج دیا ہے میں نے، مجھے مہندی دکھاؤ۔ انہوں نے اس کا دھیان بھٹکانا چاہا، جس میں وہ کامیاب بھی ہوئی تھی۔ اس نے جڑ سے آنسو صاف کیے تھے، اپنے ہاتھ آگے کیے جس پر گہرا رنگ آیا تھا۔ انہوں نے اسے منع کیا تھا کہ بھر مہندی شادی پر لگائے، اب بھی بس سادہ سی لگوائے، لیکن وہ ٹہری مہندی کی شوقین اس نے بھر کے ہاتھوں کے ساتھ پاؤں پر بھی مہندی لگوائی تھی۔ اور رضوان صاحب نے کسی کو بھی اسے کچھ بھی کہنے سے منع کیا تھا۔ میرے رضوان تو ہفتے سے ہسپتال کے پاس لیے ہے فلیٹ میں رہ رہے تھے، کیونکہ کسی جگہ بم دھماکے کی وجہ سے ان کی ڈیوٹی کافی سخت تھی، لیکن آج وہ فری ہو کر واپس آ رہا تھا۔ یہ تو بہت پیاری ہے، فرزین بیگم نے کہا تو کھلکھلا ایسی تھی اس کی مسکراہٹ کی ایسے ہی دعا کرتے انہوں نے اس کا ماتھا چوما اور باہر نکل گئی۔ میک اپ آرٹسٹ نے اس کا میک اپ ختم کیا اور اس کی بیک ڈوریا بند کی اور دوپٹہ سر کرتے ہوئے اس پر آخری تنقیدی نگاہ ڈال کے اس کی تعریف کرتے باہر چلی گئی۔ وہ جس کے تیار ہونے کے سارے شوق پورے ہو گئے تھے، اب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے رونے لگی تھی۔ بے شک اسے بہت پیار ملا تھا، لیکن اپنے ماں باپ کے سامنے لگی تصویر کو دیکھتے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اسے میر دلاور سے بہت ڈر لگتا تھا، لیکن رضوان صاحب کی آنکھوں کی چمک اور ایمان کو توڑنا نہیں چاہتی تھی، جنہوں نے اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہا تھا۔ اس کا دل آج تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اتنی بچی نہ تھی کہ جان نہ پاتی کہ آج کے بعد اس کی ذات پر سارا اختیار میر دلاور کا ہوگا۔ اپنی اس دن کی باتیں یاد کرتے اس کا دل سہما تھا، وہ کیسے اس کا سامنا کرے گی۔ فرزین اسے اپنے ساتھ باہر لے آئی تھی اور میر دلاور رضوان کے ساتھ بٹھایا، جو فون پر مصروف تھا۔ مولوی صاحب کے آنے پر میر دلاور نے سر اٹھایا اور اپنے ساتھ خوشبو میں نہایا اس نازک وجود کا محسوس کرتے گہری سانس بھری تھی، اور پھر وہ حوریہ ذیشان سے حوریہ دلاور رضوان بن کر سب کی آنکھیں نم کر گئی تھی۔ مہمان زیادہ نہ تھے، بس قریبی لوگ تھے۔ فرزین بیگم ان دونوں کی بلائیں لیتی ان کا صدقہ اتار رہی تھی۔ حیات کا گھونگھٹ ہونے کی وجہ سے حیات نہیں حوریہ
घूंघट होने की वजह से मीर दिलावर अब तक इसे देख ना पाया था, लेकिन निकाह होते इसके दिल की धड़कनें मामूल से धीमी पड़ी थी। इसकी ज़ात के साथ अब कोई ज़ात जुड़ चुकी थी। अब वो मीर दिलावर की इज़्ज़त थी। फ़ोन आते ही वो उठकर साइड पर हुआ तो आदि और हाथ चट से इसके पास आए थे। फ़रज़ीन बेगम ने इसका घूंघट उल्टा दिया था कि अब सब इसको दुआएं दे रहे थे। यार हूर, तुम तो पहचानी ही नहीं जा रही, आदि ने इसके साथ जुड़कर बैठते हुए कहा था। हाँ, कहाँ वो चुड़ैल जो मुँह भी नहीं धोया करती थी, आज तो बिल्कुल परी लग रही है। मैं बचपन से ही प्यारी हूँ। बच्चों, अपनी देखो, अपनी शादी पर तुम लोगों को कूची से रगड़ कर मुँह धुलवाना है। इसका जो दिल अनजाने एहसास से भारी था, इनके आते ही अपने दिल से बोझ सिरकता महसूस हुआ था। अब इस घर को इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना था, सारी उम्र यही रहना था। हाँ, इसकी बात सुनते सबके कहके लगे थे, सलामी पकड़ाओ मेरी, और मुझे गिफ्ट भी अलग से चाहिए। इसने कहा तो आदि और हयात ने एक दूसरे की तरफ देखा था। रिजवान साहब ने देखते मुस्कुरा दिए थे। मेहमान अब खाने में मसरूफ थे और वो तीनों हंसी मजाक कर रहे थे। मीर दिलावर अब तक वापस न आया था। इन दोनों ने इसे लिफाफे के साथ एक बास्केट पकड़ाई जिसमें ढेरों सामान था, मेहंदी, चूड़ियाँ, काजल, इमली वगैरह। तुम दोनों के कप केक्स नहीं लाए? तुम दोनों कप केक्स नहीं लाए? इसने इतनी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए कहा तो वो मुंह के जाविये बनाए थे। इतना कुछ तो दे दिया है, हमारी जेबें खाली हो गई हैं। उन्होंने मासूमियत से कहा था, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। झूठे आदमी, पापा से पैसे लिए हैं तुमने। इससे पहले कि वो इसके बाल नोचती, मीर दिलावर के आते रफू चक्कर हो गए थे। वो सीधा होकर बैठ गई थी। गुड़िया फ्रिज में पड़े हैं, इसे आदि की तरफ बढ़ता देकर हाथ ने कहा था। फ़रज़ीन बेगम ने उनके सामने भी खाना रखा था, जो मीर दिलावर ने तो नहीं खाया, लेकिन वो खा रही थी, वो बिना किसी की परवाह किए। मीर दिलावर संजीदगी से एक निगाह इस पर डाल देता। आहिस्ता आहिस्ता सब मेहमान चले गए थे। फ़रज़ीन बेगम ने इसे भी रूम में भेजा था और बाकी सारे नीचे बिखरे सामान समेटने लगे। और ये थक चुका था, नाइट ड्यूटी करके अब अपने कमरे की तरफ बढ़ता। इसके कमरे साथी चूड़ों के शोरने से मतवज्जा किया था। इन चारों का कमरा ऊपर वाले पोर्शन में था। नीचे ड्राइंग रूम रिजवान साहब और फ़रज़ीन बेगम का कमरा था और गेस्ट रूम था। अंदर का मंजर देखते इसने सख्ती से मुंह पीट थे और यहाँ वहाँ देखा, कोई मेहमान नहीं था। खामोशी से अंदर दाखिल हुआ तो दरवाज़ा बंद था। कमरे में इसका सामान बिखरा पड़ा था। दुपट्टा बेड पर था, आधा ज़मीन पर, ज्वेलरी ज़मीन पर गिरी हुई थी। वो झुकी नीचे सैंडल के स्ट्रिप खोल रही थी जो खुल नहीं रहे थे। इसके झुकने से इसकी कमर अया हो रही थी, जिसके बैक गले को डोरियों से बांधा गया था। अगर इसकी जगह कोई और इसे देखता, यही सोच आता, इसकी दिमाग की रगत तन की थी। इसने पहले कभी ऐसा लिबास नहीं पहना था। पहले वो खुले खुले कुर्ते पहना करती थी, लेकिन आज के जोड़े की फिटिंग भी थी और पीछे से हल्का सा डीप भी था। ऑफ वाइट रंग का वो जोड़ा, जिसका दुपट्टा गुलाबी था, हल्का मेकअप, गहरे मेहंदी से भरे भरे हाथ और पाँव, भर भर के चूड़ियाँ और गजरे पहने, वो किसी की भी ख्वाहिश हो सकती थी। यही सोच आते इसमें लब भीजे थे। मीर दिलावर अपनी चीज़ों के लिए हद से ज़्यादा पॉसेसिव था। यही वजह थी कि इसका ऐसे बैठने से इंतहाई नागवार गुजरा था। दरवाज़ा लॉक करने की भी ज़रूरत है हमारे घर में, इसने सख्त आवाज़ में कहा था। उसने चौंक कर सर उठाया था। मीर दिलावर के सामने देखते ही इसकी पलकें लरज़ी थी। मंजर इसकी ज़रा एक निगाहों से छुपा नहीं था। हयात को पेंटिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक था। आज भी शकील अहमद ने इसे किसी एग्जीबिशन में भेजा था, क्योंकि हाथ के घर वाले आने वाले थे। वो बाकायदा हाथ का रिश्ता मांग चुके थे, जिसे शकील अहमद ने खुश दिली से कबूल किया था। हुरिया के निकाह के बाद वो सब वहाँ गए थे, सब हाथ हुरिया और मीर दिलावर के अलावा। मेरी बेटी को एक बार तलाक, वो सब जानते हैं सर। हाथ ने इनकी बात काटते हुए कहा था। शायद वो नहीं चाहता था कि हयात को इतनी डीपली डिस्कस किया जाए। शकील अहमद को वो लोग बहुत अच्छे लगे थे। हयात, हमें कुछ बात करनी है आपसे। इनके वापस जाते ही उन्होंने इसे अपने साथ बैठाते हुए शफ़क़त से इसका माथा चूमा था। जी बाबा, इसने इनके सर पर कंधे पर सर रखा था। हाथ को जानती हैं आप? उन्होंने कहा तो चौंक कर सीधी हुई। जी, इसके घर वाले आए थे आज। उन्होंने आधी बात करते उसके चेहरे के तासुरात जांचे, नासमझी से इन्हें देख रही थी। हम हाँ कर चुके हैं आपके लिए हाथ रिजवान के रिश्ते को। शकील अहमद ने इसके सर पर बम फोड़ा। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी हयात, शायद तब बेहतर तरीके से आपकी मैं सहाय कर सकूं। इसके अल्फाज याद आते इसका दिल धड़का था। पहली बार किसी मर्द के लिए धड़का था। आपने मुझसे मेरी राय भी नहीं ली पापा, इसने झटके से खड़े होते हुए कहा था। वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी, मुझे यकीन था मना नहीं करेंगी। उन्होंने संजीदगी से कहा था। उन्हें देखने लगी, पर मैं मना करना चाहती हूँ बाबा, अपना माजी याद करते। इसने संजीदगी से कहा था। उन्होंने देखा था हयात, उन्होंने इसे पुकारा जो अपने कमरे में जा चुकी थी। उन्होंने हाथ का नंबर मिलाते इसे सूरत हाल से आगाह किया था। उन्होंने इन्हें इसके वालिदैन को फ़ोन करके मना करना मुनासिब न लगा था। सर, मैं कल मुलाकात करूँगा इनसे। ठीक है, उन्होंने कहते हुए फ़ोन रखा और अपनी बेटी को ये बेवकूफ़ी नहीं करने देना चाहते थे। मीर हाथ रिजवान एक बेहतरीन शख्स था। वो किसी का भी आइडल हो सकता था, लेकिन इसने इनकी बेटी को चुना था, जो अपनी कम अक्ली की वजह से इसे गंवाना चाहती थी। इनकार की वजह जान सकता हूँ? क्या ये वजह काफ़ी नहीं है कि हम एक दूसरे से आशना नहीं? क्या आपको अभी भी लगता है कि मेजर हाथ रिजवान आपसे वाकिफ़ नहीं है? इसने एक और कदम इसके आगे बढ़ाते हुए इसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए कहा था। मुझसे
چھوٹے ہیں، ایک اور جواز آیا تھا۔ 1.5 سال کی کوئی اوقات نہیں، اگر میں 5 سال بھی آپ سے چھوٹا ہوتا تب بھی میرا دین مجھے آپ کو نکاح میں لینے کی اجازت دیتا ہے۔ میں اتنی جلدی دوبارہ آپ کو آپشن تو دیا ہی نہیں جا رہا ہے، حیات فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ میں انکار کر دوں گی بابا کو پھر سے، آپ 10ویں بار بھی انکار پر بھی میرے ہاتھ رضوان کو پھر صاف نہیں کھڑا پائیں گی، لہٰذا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرسوں مجھے گھر روانہ ہونا ہے، لیکن اب کی بار میں اکیلا نہیں جاؤں گا، یہ ممکن نہیں ہے، مجھے نہیں کرنا نکاح۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ چلائی تو اس نے خاموشی سے اسے دیکھا تھا، مزید قریب آتے ہوئے اس کے ہاتھ تھامنے چاہے لیکن رک گیا، وہ یہ حق نہیں رکھتا تھا ابھی۔ اس کی حرکت حیات کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکی تھی، مرد کی چھوٹی سے چھوٹی چیز اسے دوسرے مردوں سے منفرد بناتی ہے۔ اس کے دل میں آواز آتی ہے، جان لو کہ میرہات رضوان کے دل پر تمہارا نام چھپ چکا ہے، مجھ سے فرار اب ممکن نہیں ہے، خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو، پرسوں میں تمہارے روبرو ہو کر تمہیں اپنی دسترس میں لے لوں گا، بس اتنا حق سونپنا ہے تم نے مجھے، اس نے مان سے کہتے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور نکلتا چلا گیا۔ کیا اس کے بعد بھی اس کے پاس کوئی جواز بچا تھا؟ ایک مرد کی نظر بتاتی ہے کہ سامنے موجود عورت اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اس کی نظر میں محبت کا عکس ڈھونڈنا تھا یا مخفی تھا، شاید جو ظاہر تھا وہ تھی بے پناہ محبت۔ وہ آپ سے تم کا سفر کرتے سے جتا گیا تھا کہ حیات احمد تم کچھ بھی کر لو، تمہارا دل فیصلہ میرے حق میں ہی کرے گا، لیکن ڈر اس کے دل میں اپنی جڑیں مضبوط کر بیٹھا تھا۔ اس نے گہری سانس بھری اور اپنے قدم باپ کے کمرے کی جانب بڑھا دیے۔ وہ اس شخص کو خالی ہاتھ لوٹانا نہیں چاہتی تھی، ایک بار اپنی قسمت کو آزمانا چاہتی تھی، وہ ایک بار پھر۔ یہ کھل نہیں رہے، عادی سے کھلوانے گئی تھی لیکن وہ کمرے میں نہیں تھا۔ وہ منمناتے ہوئے اپنے جوتے کی طرف اشارہ کرتے بولی تھی۔ اس نے غرارہ اونچا کیا تو اس کے سفید مومی پاؤں نظر آئے تھے جنہیں مہندی سے رنگا گیا تھا، اس سے حسین پاؤں اس نے نہیں دیکھے تھے یا شاید کسی صنف نازک پر کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ عادی کا نام سنتے اس نے خود کو انگاروں پر لوٹتے پایا تھا، کیا وہ ایسی حالت میں اسے کھلوانے جائے گی؟ یہ سوچ آتے اس نے جبڑے بھیجے تھے، اس نے قدم بڑھائے اور نیچے جھک کر جھٹکے سے اس کے اسٹرپ کھول دیے تھے۔ خبردار تم آئندہ اس نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے عادی کے پاس کی، خود سے کرنا سیکھا، اس نے سختی سے کہا تو صرف فوراً سر ہاں میں لایا تھا، جاؤ چینج کر کے آؤ۔ وہ آج پہلی بار تیار ہوئی تھی، اس لیے نظریں لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، اسے تو یہ بھی پسند نہیں آیا تھا کہ عورتیں اس کے چہرے کو چوم رہی تھی۔ وہ فوراً کپڑے تھام کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی تھی، ابھی دروازہ بند کیا تھا۔ میر دلاور نے چادر اپنے شانوں پر سیٹ کرتے گہری سانس بھری۔ سب بدل گیا تھا، اگر اسے یہ بدلاؤ اچھا نہیں لگا تھا تو برا بھی نہیں لگا تھا۔ اس کی باتوں کا بدلہ وہ کبھی نہ کبھی تو اسے لے لیتا، لیکن بیوقوف نہیں تھا کہ اس مضبوط رشتے کو حوریہ ذیشان کی لابالی طبیعت کی وجہ سے خراب کرتا۔ وہ 10 منٹ بعد واپس نہ آیا تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، اس نے اسے نکاح کا تحفہ دینا تھا جو فرزین بیگم نے اسے سختی سے دینے کا بولا تھا۔ اس کا جواب نہ آتے دیکھ اس نے دروازہ کھولا تو نظریں اس سے ٹکرائی تھی، جس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ وہ فوراً آگے بڑھا، اسے چوٹ لگنے یا رونے تو اس گھر میں کسی نے نہیں دیا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس کے آنسو دیکھتے وہ تڑپا تھا پل بھر کے لیے۔ کیا ہوا؟ حوریہ نے اپنے ہاتھ آگے کیے جہاں 2-3 چوڑیاں ٹوٹ کر گر کر لگ چکی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا، اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے وہیں پڑے پلاسٹر سے بینڈیج نکالا، اس کی مومی کلائی کو تھام کر لگایا تھا، چینج نہیں کیا۔ اس نے غرارہ بدل لیا تھا لیکن شرٹ نہیں، یہ بھی نہیں کھل رہی۔ اس نے پیچھے لگی ڈوریوں کو دیکھتے کہا تھا، میں امی سے کھلوا کر آتی ہوں۔ اس نے کہتے قدم دروازے کی طرف بڑھائے تھے۔ میر دلاور نے سنتے لب بھیجے تھے، اس کو کندھوں سے تھاما اور اس کا رخ موڑ کر ڈوریاں دیکھی جنہیں کس کر بند کیا گیا تھا۔ کس نے کہا تھا کس طرح کا فضول لباس پہنو؟ اس کی سخت آواز گونجی تو اس نے تھوک نکلا تھا، آدھا سانس اس کی انگلیوں کے لمس سے ہی سوکھ گیا تھا۔ مجھے پسند تھا، اس نے آہستگی سے کہا تھا، اس کی پیٹھ پر ڈوریوں کو کس کے باندھنے سے نشان پڑ چکے تھے جس پر نامحسوس انداز میں میر دلاور نے انگلیاں پھیری تھیں۔ اس کے احساسات عجیب سے ہو رہے تھے، اس کا گلا آگے سے ڈھیلا ہوتے دیکھ اس نے اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ منہ دھو کر کھانا کھاؤ، یہی منگوا لینا، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں دوپٹہ اتارتا ہوا نہ دیکھوں میں تمہارا۔ سنجیدگی سے اس کے گلے میں دوپٹہ ڈالتے وہ کہتا بنا اسے گفٹ دیے باہر نکل گیا تھا۔ اس نے اس کے جاتے سینے میں اٹکتا سانس محسوس کیا تھا، اف جلاد سڑیل۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، سامان سمیٹا، سائیڈ میز پر سرخ ڈبے دیکھتے ہی اس نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے تھے۔ اندر داخل ہوا تو بستر میں خواب خرگوش کی مزے لے رہی تھی، سامان ایسے ہی بکھرا پڑا تھا جو اس کی نفیس طبیعت پر گرا گزرا تھا۔ اس کے پاس پہنچا اور ساتھ میز پر وہ ڈبی رکھی جو اس کے لیے خریدی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نظر اس پر گئی تھی جس کا ہاتھ منہ کے نیچے تھا اور کمفرٹ آدھا اوپر آدھا نیچے تھے، بال تکیے پر بکھرے تھے۔ وہ سوتے ہوئے بھی اور بھی حسین لگتی تھی۔ اس کے دل سے آواز آئی تھی، دل کو ربڑتا ہوا جو کل کے بعد بے لگام ہو رہا تھا۔ ایسا کبھی اس نے اس لڑکی سے منگنی کے بعد بھی محسوس نہ کیا تھا۔ اس نے حیات کے چہرے پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیری تو اسے لگا کہ اس کے ہاتھ لگانے سے کہیں وہ میلی نہ ہو جائے۔ اس کے بال آہستہ سے ہٹاتے ہوئے پلٹا تھا لیکن نہیں، وہ واپس آیا اور آنکھیں بند کرتا جھکا، اس کے گال پر ہونٹ رکھنے چاہے تھے، اچانک ہوش میں آتے ہوئے جھٹکے سے پیچھے ہوا تھا۔ یہ وہ کیا کر رہا تھا؟ اس نے کمفرٹ درست کیا اور باہر نکل گیا۔
آج کی ہوئی بے اختیاری پر اس نے خود کو کوسا اور واپس اپنے ہول میں بند ہو گیا تھا۔ اس کی تمام باتیں یاد کرتے اس کی آنکھوں کے جذبات پل میں بدل گئے تھے۔ اگلے روز ہادی نے اپنے گھر لے گیا تھا کیونکہ نکاح وہاں طے ہونا پایا تھا۔ وہ دو لوگ تھے اور سارا گھر، اسی لیے ان دونوں کا جانا مناسب تھا۔ آج ایک دوسرے سے پہلی ملاقات کے ساتھ مہینوں بعد وہ نکاح کے رشتے میں بندھ گئے تھے۔ حیات کو یہ سب بہت جلدی لگ رہا تھا، لیکن میر ہاتھ کہاں کسی کی سنتا تھا۔ اس کا کہنا تھا جب دل کسی پر اپنے آپ کی مہر لگا دے تو پھر کیا دن، کیا سال اور کیا تاریخ۔ اور اس کا ماننا تھا کہ نکاح سے بہتر کوئی رشتہ نہیں۔ اسی بنا پر آج حیات احمد سے میر ہاد رضوان بن گئی تھی۔ شکیل احمد رخصتی اپنے گھر سے چاہتے تھے، اس لیے اب یہ صرف نکاح ہوا تھا۔ ہاد رضوان اپنی چادر کندھوں سے اتارتا اندر داخل آتا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اسی کمرے میں ہے۔ حور آپ پلیز یہ بال کھول دیں گی؟ حیات کو لگا حور ہے جو دوسرے کمرے میں گئی تھی، پہلے اسی کے ساتھ موجود تھی۔ وہ جو دوسری طرف منہ کیے بس رو دینے کے در پر تھی۔ اس کے بال حوریہ نے بنائے تھے جو اب کھل ہی نہیں رہے تھے۔ اس نے قدم اس کی طرف بڑھائے تھے۔ وہ جو جواب نہ پا کے مڑی تو اسے سامنے دیکھتے ہچکچائی تھی۔ السلام علیکم، اس نے استحقاق بھری نظر اس کے سراپے پر ڈالی تھی۔ وعلیکم السلام، اس سے جھجکتے انگلیاں میں ڈوڑتے جواب دیا تھا۔ مدد چاہیے آپ کو؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ نہیں، اس نے قدم کی دوری نہ محسوس کرنے کے انداز میں پیچھے بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاد رضوان نے جیب سے ایک ڈبی نکال اس کے آگے کی تھی تو اس نے چونکا سر اٹھاتے میری طرف سے آپ کے لیے پہلا تحفہ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا، اسے واپس جا کر کھولیے گا۔ اس نے اس کے آگے کیا تو حیات نے تھام لیا تھا۔ اف، یہ تحفہ بھی اتنی سنجیدگی سے دے رہے ہیں جیسے کوئی حکم جاری کر رہے ہوں، اس نے دل میں سوچا تھا۔ شکریہ، حیات نے کہتے تھام لیا تھا۔ ایک اور قدم دور ہوئی تھی۔ پہلی بار اسے قریب دیکھ اس کا دل کیوں دھڑک رہا تھا بری طریقے سے۔ اب یہ فاصلہ بنا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی کلائی آگے کی تھی۔ حیات نے شرمندہ ہوتے اسے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ گھڑی اتاریں، اس نے حیات کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ آگے بڑھائے، دھیان سے اس کی گھڑی کھولنے لگے تھے۔ حیات آپ بھی؟ وہ آرام سے دروازہ کھولتی اندر آئی تھی تو ہاد نے مڑ کے اسے دیکھا۔ ہاد آپ بھی یہاں ہیں؟ آپ سے میں ویسے بھی ناراض ہوں کہ آپ میرے لیے کپ کیکس لائے ہیں۔ حوریہ کو صرف ایک ہی چیز سے عشق تھا اور وہ تھے اس کی چاکلیٹ اور کپ کیک۔ اس نے سامنے کھڑی حیات کو برش سامنے دینے کے لیے ہاتھ کے بازو کو تھامتے ہوئے کہا تھا۔ حیات نے اس کو دیکھتے ایک نظر اس کے بازو کو دیکھا اور پھر نگاہوں کا مرکز بدل لیا اور کسی نے نہیں مگر میر ہاد کی نظر سے مخفی نہ رہ سکا تھا۔ نہیں بھول سکتا ہوں کہ آپ فریج میں رکھے ہیں، جاؤ لے لو، لیکن سارے ایک بار میں ہی نہ کھا جانا بھائی، اس سے مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ اس نے حور کے سر پر چپڑ لگاتے ہوئے اس کے بال بگاڑے تھے۔ تھینک یو ہادی، وہ کہتی ہوئی جانے لگی کہ چونک کے مڑی تھی۔ حیات آپ ہی کیا بال ٹھیک کر دوں؟ نہیں، وہ کر لے گی، تم بھاگو۔ اس سے پہلے کہ حیات کچھ کہتی ہاد نے جواب دیا تو سر ہاں ہلاتی چلی گئی تھی۔ اسے دیکھنے لگا جو سامنے لگے شیشے سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک کر لیں بال، ہاد نے کہتے کپڑے لیے اور واش روم میں بند ہو گیا تو حیات نے گہرا سانس بھرا تھا۔ واپس آتے آدھے بال سلجھا چکی تھی، آدھے سلجھا رہی تھی۔ دوپٹہ سلیقے سے آگے پھیلا رکھا تھا۔ ہاد اس کے سامنے آئے، پیچھے سے ہلکا سا جھکتے اپنا پرفیوم اٹھایا، خود پر چھڑکا، پھر اسے ایک نظر دیکھا اور خود کی طرف موڑا تھا۔ اس کی طرف جھکتا وہ فوراً سے پیچھے ہوئی تھی۔ حیات ہاد رضوان، اگلی بار مجھ سے ایک قدم دوری کی سزا آپ کو ملے گی، یاد رکھیے گا، اس نے سنجیدگی سے کہتے اسے واپس اس کی جگہ پر کھڑا کیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے بازو پر محسوس کرتے اس کے دل کے دھڑکنے میں انتشار برپا ہوا تھا۔ میر ہاد رضوان نے اس کے دوپٹے کو ہاتھ میں تھامتے ہوئے ناک کے پاس کرتے گہرا سانس بھری، پھر پیچھے ہوتے اپنا پرفیوم اس پر چھڑکا تھا۔ اس سے میری خوشبو آنی چاہیے، وہ شدید جذبات سے بولا تو وہ چونکی تھی۔ آپ کے سامان میں لے کر آؤں گا یہیں، ہاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اور ایک بات یاد رکھیے حوریہ سے انسیکیور کبھی مت ہوئیے گا، وہ میرے بھائی کی بیوی بعد میں میری بہن اور بیٹی جیسی پہلے ہے، اسے بچپن سے بیسٹ فرینڈ اور بیٹی بن کر پالا ہے میں نے، اس نے کہتے اس کے ساتھ برش لیا اور دھیرے سے اس کے بال سلجھانے لگا۔ حیات نے اسے دیکھتے نگاہیں اس کے جوتے پر جما دی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے سمجھ گیا تھا، وہ بے شک ایک مکمل انسان تھا، لیکن اس نے اسے کیوں چنا؟ اسے تو کوئی بھی مل جاتی، یہ سوچ نہ جانے کب اس کے سر پر سوار رہنے والی تھی۔ چلیں، میر ہاد نے اس کے ہاتھ کو تھاما تھا، اس کے سر پر دوپٹہ رکھتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھائے تو وہ ہوش میں آئی تھی اور اپنے ہاتھ کو دیکھا جو اس کی مضبوط ہتھیلی میں تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے بارے میں سوچنے کی؟ میر دلاور رضوان، جس کو کبھی کسی نے اونچی آواز میں بات کرتے نہ سنا تھا، آج وہ کسی شخص کو پیٹ رہا تھا۔ وہ جو وارڈ سے باہر نکلا تھا، اپنے کیبن کے باہر جونیئر ڈاکٹر کو کسی سے بات کرتے دیکھ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں تھامی تصویر کو دیکھا تھا۔ وہ حوریہ ذیشان کی تصویر تھی جو یونیورسٹی میں کھینچی گئی تھی۔ شاید وہ اپنی بیوی کے لیے اظہار محبت سن رہا تھا کسی دوسرے شخص کے منہ سے۔ سر مجھے محبت ہے اس سے۔ آگے وہ لڑکا بات مکمل کر پاتا کہ میر دلاور رضوان نے اسے پیچھے میز پر دھکا دیا تھا۔ سر چھوڑے، اسے کافی چوٹیں آئی ہیں، آپ پر کیس ہو جائے گا، وہ دوسرے جونیئر نے کہا تھا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور ہاں، جس تصویر تم نے لے رکھی ہے نا سالے، میری بیوی ہے اس پر نظر تو کیا اس کا نام بھی میں تمہاری زبان سے سنا تو مار کر کتوں کے سامنے پھینک دوں گا۔ اس کے کالر کو جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے اسے واپس پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے دھاڑا تھا۔
وارڈ میں سکتہ چھا گیا تھا۔ میری رضوان سے انہیں خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ کسی کو دیکھے بغیر ہسپتال سے نکل گیا۔ بابا پتہ ہے آج کتنا مزہ آیا، ایک لڑکے نے لڑکی کو پھول دیا اور بدلے میں لڑکی نے اسے تھپڑ مار دیا۔ اتنا فلمی سین ہو گیا تھا نا، لیکن مجھے اس لڑکے کے لیے برا لگا، بیچارہ۔ السلام علیکم۔ اس نے اس کی بات سن لی تھی، مشترکہ سلام کیا اور کھانے کی میز کی طرف آیا جہاں سب بیٹھے تھے۔ کل سے یونیورسٹی نہیں جائے گی بابا، اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں ہوگی، کوئی بحث نہیں، اس نے واضح لفظوں میں کہا تھا۔ اس نے کہتے بنا کسی کو دیکھے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ حوریہ نے منہ پسوڑا، اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ میں بھی پوچھ کر آتی ہوں ذرا۔ حوریہ واپس آ بھی، وہ غصے میں ہے۔ پیچھے سے اسے سب آوازیں دی، لیکن اسے تو سن کر ہی غصہ آ گیا تھا۔ کیسے وہ ایسا کہہ سکتا ہے؟ اس کے کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھولتی اندر آئی تھی، اسے دیکھا جو کہیں نہیں تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ وہیں چلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹنے لگی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ آپ نے کیوں کہا ایسا میں جاؤں گی یونیورسٹی؟ اس نے ضدی لہجے میں کہتے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ میری دلاور نے اسے دیکھا، اس کے بازو کو تھامتے گھما کے اس کی کمر کے ساتھ لگایا تو اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ میں فیصلہ سنا چکا ہوں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، تم جا سکتی ہو جیسے آئی تھی۔ لیکن کیوں؟ آپ کون ہوتے ہیں سب کی زندگیوں کا فیصلہ کرنے والے؟ کس نے حق دیا ہے آپ کو کہ آپ ہماری زندگیوں پر حکومت کریں گے؟ اس نے اس کی سرخ آنکھوں میں اپنی ہرنی جیسی آنکھیں گارتے ہوئے کہا تھا، تمہارا شوہر۔ میری دلاور نے ایک لفظی جواب دیتے اسے جھٹکے سے چھوڑا، وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ میں نے کہا بھی تھا بابا کو کہ میں آپ جیسے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ سانس بھی گھٹ کر آئے، لیکن وہ اسے دیوار کے ساتھ لگاتا، اس کا جبڑا تھامتے اس پر ہلکا سا جھکا تھا۔ سانس کیسے بھی آئے، اب اس شخص سے شادی لینی ہے، یاد رکھو۔ اور اتنا بولو جتنا سہ سکو۔ حوریہ دلاور چھوڑے، اس لیے درد کی شدت سے سسکی پڑی تھی۔ اس کے آنسو دیکھ کر اس نے اسے چھوڑا تھا۔ مجھے نفرت ہے آپ سے میری دلاور، وہ کہتے کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ وہ اس کے بعد وہ خود ہی یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ سب نے اسے منایا تھا کہ وہ دلاور سے خود بات کریں گے، لیکن اس کا دل ہی نہیں کیا تھا۔ اس دن کے بعد آج سے 10 دن ہو گئے تھے۔ میری دلاور کے آنے کے وقت پر وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ اس کے سامنے آنا اس نے جیسے بند ہی کر دیا تھا۔ میری دلاور نے پہلے پل محسوس نہ کیا، لیکن اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کے آنے سے پہلے اپنے کمرے میں چلی جایا کرتی ہے۔ فرزین بیگم رضوان صاحب کمرے پر جا چکے تھے، ہاتھ اپنے مشن پر تھا اور عادی اپنے دوستوں کے ساتھ، اس لیے گھر پر کوئی نہ تھا۔ اس وقت شدید تھکاوٹ میں سے کافی کی طلب ہو رہی تھی، کیونکہ مسلسل 3 دن سے اسے اچھی نیند بھی نہیں ملی تھی، مسلسل کیسز کی وجہ سے۔ اس نے دیکھا گھر میں خاموشی تھی۔ اپنے کمرے میں جا کے اس نے شاور لے کر کپڑے تبدیل کیے اور قدم اس کے کمرے کی طرف بڑھائے، جسے 10 دن سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے وہ رکا، کیونکہ وہ اپنا نام سن چکا تھا۔ شاید اسی کی ذات پر تبصرے کیے جا رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، پابندیاں لگانے والے، لیکن تمہارے گھر میں تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ دوسری طرف سے آواز ابھری تھی فون اسپیکر پر، اس لیے وہ جواب نہیں سن پایا۔ ہاں نہیں ہے نہ بابا، اور اب دیکھو ہاتھ بھی تو ہے، وہ اپنی بیوی کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے، ہاتھ بہت لکی ہے۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا تھا، ہاتھی بھی اچھا ہے، آدھی بھی اچھا ہے، لیکن میر نہ جانے کیوں ہے ایسے، انہیں میرا جانا نہیں پسند یونیورسٹی۔ مجھے لگتا ہے پڑھائی شادی سے پہلے کر لینی چاہیے، اس کے بعد آپ نہیں جانتے آپ کو موقع ملے یا نہیں، تم ان سے بات کر رہے ہو سکتا ہے وہ تب غصے میں ہو تو مان جائے۔ مشی بولی تھی، وہ نہیں مانتے، وہ ایک سنجیدہ طبیعت کے مالک ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں کرنا ہوتا ہے۔ میں اسی دن روئی بھی تھی، لیکن انہیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ باہر کھڑے شخص نے گہرا سانس لیا تھا۔ مشی دوسری طرف اس کی دوست تھی، شاید اس کے اداس ہونے پر اداس ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں نے خود کے لیے غلط فیصلہ کر لیا، اس بنا پر کہ میں بابا کو ہرٹ نہ کر دوں۔ وہ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ میرا اور امیر کا کوئی جوڑ نہیں ہے، ہم ایک ساحل کے 2 الگ کنارے ہیں۔ اس نے کہتے ہوئے آئینے میں دیکھا، اس کا سانس سے رکا تھا۔ اس نے جھٹ سے آگے بڑھتے فون کاٹا اور دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا۔ جس دن سے اس نے کہا تھا کہ اس نے دوپٹے کا خاص خیال رکھا تھا۔ السلام علیکم، اس نے فون کاٹے تھے۔ وعلیکم السلام، کافی بنا سکتی ہے؟ اس نے عام سے لہجے میں پوچھا تھا۔ جی حوریہ اندازہ نہ لگا پائی اس نے کچھ سنا ہے یا نہیں، یا کتنا سنا ہے۔ کمرے میں دے جانا، اس نے ماتھے کو مسلتے ہوئے کہا، چلا گیا تو وہ بھی کچن میں کافی بنانے چلی گئی تھی۔ کافی بنا کے اس نے روم میں دینے گئی تھی۔ وہ اوندھے منہ اپنے جہازی بیڈ پر پڑا تھا، شاید وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ میر آپ کی کافی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا تھا، یہاں رکھ دو۔ اس نے بنا اٹھے جواب دیا تھا۔ اس نے کافی رکھ دی اور کھڑی رہی۔ وہ کشمکش میں تھی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن ڈر رہی تھی۔ حوریہ ذیشان بھی عجیب تھی، ابھی کچھ دیر پہلے سے یہ رشتہ اپنی جلد بازی لگ رہا تھا، اور اب اسے تھکا دیکھ کر اس کا دل بے چین ہوا تھا۔ وہ بھول گئی تھی وہ نکاح میں ہے شخص کے، اور یہ نکاح کی ہی طاقت ہے جو اس کے لیے ایسا محسوس کر رہی ہے۔ میر تم گئی نہیں؟ وہ سیدھا ہوا تو حوریہ سے دیکھا، جس کی آنکھوں میں سرخ ڈور رہے تھے۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے آگے بڑھتے بے چینی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ تھما تھا۔ بخار تو نہیں ہے؟ تو پھر سر میں درد ہے، نیند لوں گا تو ٹھیک ہو جائے گا، اس نے عام سے لہجے میں کہتے کافی کو منہ لگایا تو سر ہلاتے باہر نکل گئی تھی۔ میری دلاور رضوان تلخی سے مسکرایا تھا۔ رخصتی کے وقت وہ اپنے پاپا کے ساتھ لگی کافی دیر روئی تھی۔ اس کے آنسو دیکھتے میر رضوان نے مٹھیاں بھیجی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اس کے لیے پوزیسو ہو رہا تھا، اس کی ہر ایک حرکت پر نظر تھی اس کی۔ وہ اسے ساتھ لے آیا تھا، یہاں
لاتے عادی اور حوریہ نے اس کا موڈ اچھا کرنے کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ وہ بہتر محسوس کر رہی تھی، لیکن اس شخص سے روبرو ہونے کا سوچتے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ وہ انہیں خیالوں میں تھی کہ اسے آتا دیکھ اس نے مڑ کر اسے دیکھا، شرمندہ ہوئی۔ پہلے وہ کھڑکی سے باہر آسمان کو تک رہی تھی۔ اس کی شرمندگی دیتے ہوئے ہاتھ نے قدم اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ آپ یہاں کھڑی رہ سکتی ہیں حیات۔ اسے دیکھتے اس کی شرمندگی کو کم کرنا چاہا تھا۔ میں چینج کر لوں تب تک اپنی چیزیں سمیٹ لے، اسے کہتے واش روم میں چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کھڑکی سے دور آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھتے ہوئے بھول گئی تھی کہ اس کمرے میں کوئی اور موجود بھی ہے۔ ہاتھ میں آنکھیں بھرتے اپنی شال اوڑھی، خود پر اوڑھی اور اس کے بائیں جانب پا کر کھڑا ہوتا اپنی شال کا ایک حصہ اس کے کندھے پر رکھا۔ حیات نے اس قدم پر نم ہتھیلیوں کو بھیجا تھا۔ ابھی مجھے وقت چاہیے، وہ منہ میں آیا بنا سوچے سمجھے بول چکی تھی۔ آنکھیں کھولی جب وہ جھٹکے سے اس کا رخ اپنے طرف موڑتا اسے قریب کر گیا تھا۔ آپ کو کیا لگا حیات احمد؟ حیات ہاتھ رضوان سے حیات احمد تک کا سفر پل میں بدلتے نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں وہ کیا میرے اس اقدام، اس نے شول کی طرف کہا، آپ کو کہیں سے بھی کچھ غلط لگا؟ وہ طرز سنجیدہ تھا۔ نہیں میں ہاتھ نے اسے کھڑکی کے ساتھ لگاتے اس کا رخ پوری طرف اپنی طرف موڑا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ کیا واقعی میں نے جلدی کر دی اس رشتے میں؟ اس پر سے اپنی شال ہٹاتے ہوئے سختی سے بولا تھا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ خود پر سے کی چادر ہٹاتے اسے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے حفاظتی حصار کو ایک دم کھینچ کر تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیا ہو۔ میر دلاور نے اسے اندر آتے دیکھ کر اس کے ہاتھ میں دیکھا۔ یہ لے دوا لیں۔ حوریہ نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ٹرے میر کو پانی کا گلاس نمایا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ فکر دیکھ سکتا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اس رشتے کو غلط کہہ رہی تھی اور اب کیا وہ یہ سب صرف ہمدردی میں کر رہی تھی؟ اس نے دوا لی اور ویسے ہی لیٹ گیا۔ لائٹ بجھا دینا، اس نے کہا اور آنکھیں موند لی تھی۔ حوریہ چند لمحے سوچا، پھر اے سی آن کیا، لائٹ بجھائی، واپس آ کے میر ہاتھ رضوان نے اس کا پاس آ کر بیٹھنے پھر اپنا سر اس کی گود میں محسوس کیا تھا۔ اسے اپنے ماتھے پر اس کے چھوٹے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے اس نے آنکھیں موند لی تھی۔ اس کا سر دباتی کچھ پھونک رہی تھی اس پر۔ اس نے ایسا کیوں کیا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن میر دلاور کی آنکھیں اس کے رات جاگنے کی گواہ تھی۔ ویسے تکلیف میں نہیں دے سکتی تھی۔ میر 10 منٹ بعد اس کی آواز گونجی تھی۔ ٹھیک ہوا درد؟ تم نے جانا ہے تو تم جا سکتی ہو، ہولے سے بولا تھا۔ میں نے اس لیے نہیں پوچھا۔ وہ خفا ہوئی تھی، پھر اٹھنے لگی کہ وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ ابھی ٹھیک نہیں ہوا۔ اس کے ہاتھ تھامتے واپس سر پر رکھتے وہ ہولے سے دبانے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو گیا تھا۔ وہ ہولے اس کا سر تکیے پر رکھتی اٹھی نظر اس پر پڑی تو رک گئی تھی۔ وہ حسین تھا بلا شبہ، اس کی بیئرڈ، اس کی بند آنکھیں، اس کا ناک، اس کے بال، اس کے چہرے کی سنجیدگی سے سب کچھ مختلف بناتی تھی۔ اسے دیکھتی وہ لگے اسے ساتھ میں گری باہر آئی تھی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو وہ ایک دم فریش تھا، خود کا سر تکیے پر اور اپنے اوپر کمفرٹ محسوس کرتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ فریش ہو کر ناشتے کی گھر سے نیچے آیا کیونکہ آج کا جانے کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا، جہاں آپ کی سیڑھی پر ہوا میں اٹھتے کشن نے اسے سلامی پیش کی تھی اور بر وقت پیچھے ہٹا، نہیں تو اس کے منہ پر لگ جانا تھا۔ سامنے کا منظر کچھ یوں تھا کہ عادی آگے تھا اور پیچھے ایک دوسرے کو آٹے سے رنگا ہوا تھا دونوں نے۔ حوریہ نے عادی کو اب پکڑا، اس کے بال ہاتھوں میں تھام کر کھینچے تھے۔ عادی کے بچے خدا کرے تمہاری کوئی گرل فرینڈ نہ بنے، کوئی تم سے شادی نہ کرے، تمہارے بچے تمہیں اتنا تنگ کرے کہ تم رونے لگ جاؤ۔ اس کے بال کھینچتے بد دعائیں دے رہی تھی۔ حور کی بچی، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کی دار سے وہاں سکتہ سا چھا گیا تھا۔ دونوں سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ عادی نے مجھے گندا کر دیا ہے سارا، اس سے آٹا اتارنے کے لیے کہا تھا۔ اس نے اتارتے ساتھ ڈبہ نیچے ڈھیل دیا۔ خود تو گندا ہوا ہے اور مجھے بھی کر دیا، حوریہ نے سب تیزی سے بتایا تھا۔ بھائی یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس نے مجھے کہا تھا پانی پکڑاؤ، میں نے نہیں پکڑایا تو اس نے مجھ پر آٹا پھینکا اور پھر میں نے۔ عادی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا جو ہونہار طریقے سے اسے گھور رہی تھی، تم دونوں کی یہ سزا ہے کہ آج سارا کچن تم صاف کرو گے کیونکہ کوئی تمہارا ملازم نہیں ہے یہاں، چلو نکلو دونوں۔ بھائی اس مہینے کا جیب خرچ چاہیے یا نہیں؟ اس نے کہا تو عادی فوراً بھاگ کر کچن میں گیا تھا۔ تم یہاں آؤ، حوریہ کو بجھاتے دیکھ اس نے کہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی طرف آئی تھی، آگے بڑھتے اس کی شرٹ کے بازو نیچے کیے اور اسے سخت نگاہوں سے دیکھا۔ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ وہ حوریہ نے دیکھا جو بھاگتے ہوئے سامنے ٹی وی لاؤنج کے دروازے میں گرا تھا۔ آئی ایم سوری، اس نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ اٹھاؤ جا کر اور ڈھنگ کے کپڑا پہنا کرو اسے۔ چھوٹے سے کرتے کے ساتھ جینس پہنے دیکھ کر وہ بولا تھا۔ وہ آگے گیا تو پیچھے سے حوریہ نے منہ چڑھایا تھا، لیکن وہ سامنے موجود کھڑکی میں اس کا عکس دیکھ چکا تھا۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ اس نے حوریہ کو یونیورسٹی جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن عادی کو اس کی حفاظت کا بولا تھا کیونکہ وہ خود بہت لاپرواہ تھی۔ اس کا گلے میں لٹکتا دوپٹہ اور اس کا چھوٹی کرتی پہننے کا جرم سے ناگوار گزرتا تھا۔ ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں پاس تمہارے؟ اسے یونیورسٹی کے لیے کمرے سے نکلتا دیکھ وہ بولا تھا۔ اس میں کیا برائی ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ برائی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن باہر جاتے وقت اچھے کپڑے ہونا ضروری ہے۔ تو کیا ہے؟
اب میں کپڑے بھی آپ کی پسند کے پہنوں گی۔ وہ آج کچھ زیادہ ہی سنجیدہ تھی۔ اگر میں کہوں ہاں تو میر دلاور رضوان نے والٹ جیب میں رکھا اور اس کے قریب آیا تھا تو مجھے نہیں پہننا، ان سب سے میرا دم گھٹتا ہے۔ یہ پابندیاں، یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا، یہ نہیں پہنو، ایسے دوپٹہ لو۔ مجھے لگتا ہے میری زندگی میری نہیں آپ کی ہے، ایسی زندگی مجھے نہیں چاہیے۔ کاش میرے ہم ابا ہوتے تو مجھے یہاں آپ کے ساتھ بھی گھر میں نہیں رہنا پڑتا۔ وہ آج بولنے پر آئی تو کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ بے شک اسے اس گھر میں بہت پیار ملا تھا، لیکن وہ شخص ہمیشہ اس پر سختیاں کرتا اور پابندیاں لگاتا تھا۔ اسے حوریہ سے شان سے الگ ہی کوئی مسئلہ تھا، ایسا اسے لگتا تھا۔ وہ ایک نظر سے دیکھتا چلا گیا۔ حوریہ نے حیرانگی سے اس کی پشت کو دیکھا تھا اور بنا کچھ کہے ہی چلا گیا تھا۔ مجھے کیا، اس نے کندھے اچکائے تھے۔ اس کے بعد سے میر دلاور رضوان نے حوریہ دلاور رضوان سے مخاطب ہونا چھوڑ دیا تھا۔ اسے دیکھتا تک نہیں تھا، نہ اسے ٹوکتا تھا۔ حوریہ کے مطابق یہ سب سکون کا باعث تھا۔ آج ان کے کزن آسٹریلیا سے آنے والے تھے۔ ناہید اختر آج اپنے بیٹے کے ساتھ ہی آ رہے تھے، جس کی صبح سے تیاریاں ہو رہی تھیں۔ حوریہ کے BSc کے امتحان بھی ہونے والے تھے اور ایک مہینے بعد رمضان بھی آنے والا تھا، اور ہر سال وہ عید کے لیے کچھ پرجوش ہوا کرتی تھی۔ اس بار بھی اس نے سب کچھ کرنے کا سوچا تھا، لیکن نہیں جانتی تھی یہ عید اس کی زندگی کا یادگار عید ہونے والی ہے۔ میر دلاور رضوان آج بھی نہیں آیا تھا گھر۔ حوریہ حیران تھی اس کے رویے پر۔ کبھی اسے لگتا وہ زیادہ بول گئی تھی، لیکن اس سے معافی مانگنے کی ہمت نہ کر پاتی۔ ناہید اختر اور اس کے بیٹے فرزند اختر آ چکا تھا اور وہ سب سے ملتے اندر بیٹھے اب خوش خفاں میں مصروف تھے۔ فرزند پروفیسر تھا وہاں کی بہترین یونیورسٹی کا۔ اسے حوریہ سے مل کر اچھا لگا تھا۔ اب وہ اس مہینے یہیں رہنے والے تھے، کیونکہ ناہید بیگم کا کہنا تھا کہ وہ فرزند کے لیے دلہن دیکھنے آئی ہیں، اور دوسرا رضوان صاحب اور فزینہ بیگم عمرے پر گئے تھے تو ان کے لیے بھی اس لیے بھی وہ یہیں رکی تھی۔ ایسی ہی باتوں میں رات ہوگی۔ کھانے کی میز پر سب بیٹھے تھے۔ دلاور کہاں ہے بھائی؟ صبح سے نظر نہیں آئے۔ ان کے کہنے پر حوریہ نے نظر اٹھائی تھی، بس آنے ہی والے ہوں گے بھائی۔ آدی نے کہا تو اس نے نظر جھکا لی تھی۔ اس سے اب برا لگ رہا تھا۔ آپ کیا کہتی ہیں حوریہ؟ فرزند نے ایک دم اس سے سوال کیا اور وہ چونکی تھی۔ BSc بس ابھی امتحان دے کر فری ہو جاؤں گی، اس نے کہا تو فرزند نے سر ہلایا اور دونوں چوکے ساتھ بیٹھے تھے، اس لیے فرزند اسے اور آدی سے بات چیت بھی کر رہا تھا۔ وہ کھلے ماحول میں پلا بڑھا تھا۔ اس نے حوریہ کو دیکھا جو کھانا کھا رہی تھی اور اس سے وہ پسند آئی تھی بے حد، لیکن اسے پتہ تھا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ السلام علیکم۔ میر دلاور نے اندر آتے ہی سلام کیا تھا۔ پہلی نظر حوریہ اور اس کے ساتھ بیٹھے فرزند سے جا ٹکرائی۔ وعلیکم السلام۔ ناہید بیگم نے اسے اٹھ کر پیار دیا اور وہ فرزند سے مل رہا تھا۔ پسند اچھی ہے تمہاری مین، وہ اس کے کان میں بولا، لیکن میر دلاور رضوان کو اندازہ نہ ہو سکا کہ کس پسند کی بات ہو رہی ہے۔ کھانا کھاؤ گے میر؟ ناہید نے پوچھا تھا۔ نہیں بس کافی پیوں گا، اس نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ حور میر کی کافی بنا دو بیٹا۔ حوریہ کو اپنی جگہ سے اٹھتا دیکھ کر وہ بولی، نہیں پھپھو آپ ملازمہ سے بنوا دیں، مجھے اور کسی کا ہاتھ کی پسند نہیں ہے۔ وہ جو جی کہنے والی تھی پیچھے سے دلاور کی آواز سن کر رکی تھی۔ اس کی آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئی تھی۔ مہمانوں کے سامنے اس تصدیق پر جو اور کسی نے نہیں لیکن فرزند نے محسوس کی تھی۔ پھر وہ برتن سمیٹتے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ ناہید اختر نے کافی اس کے روم میں پہنچا دی تھی۔ آج وہ سب باہر آئے تھے ڈنر کرنے کے لیے۔ سب بیٹھے باتوں میں مصروف تھے، لیکن فرزند کی نگاہیں اس پر جمی تھی۔ اس کے بال ہوا کے وجہ سے لہرا رہے تھے۔ وہ میر دلاور کے بائیں طرف بیٹھی اور فرزند بالکل سامنے تھا۔ فرزند کیا آپ میری پڑھائی میں کچھ مدد کریں گے؟ میں نے بیچ میں کچھ دن اسکپ کیا تھا تو میرا سلیبس کچھ مسنگ ہے۔ باقیوں کو باتوں میں لگا دیکھ کر حوریہ نے اسے مخاطب کیا تھا۔ ضرور، فرزند مسکراتے بولا تھا۔ اس کی مسکراہٹ سنجیدگی سے دیکھی تھی میر دلاور رضوان نے۔ مجھے بھی پڑھا دینا۔ آدی نے بھی شوشہ چھوڑا تھا۔ معذرت، یہ آفر صرف حور کے لیے موجود ہے جو اسی نے لے لی ہے، فرزند نے کہا تو آدی نے منہ بنایا تھا۔ حوریہ نے ہنستے ہوئے آدی کو منہ چڑھایا تو منہ بسوڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ میر نے حوریہ کا حور تک کا سفر 2 دن میں طے ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا، اور اگلے دن سے حوریہ سے پڑھنے لگی تھی اور وہ انہیں اچھے نمبر سے پاس ہو کر میر دلاور کو دکھانا چاہتی تھی کہ صرف وہی نہیں ذہین اس گھر میں۔ وہ پورے دل سے پڑھ رہی تھی اور وہ ابھی نہا کر آئی تھی، اس لیے بال کھلے تھے۔ جب اس کے منہ پر آ رہے تھے، پنکھا تیز ہونے کی وجہ سے اس کے بال اڑ رہے تھے تو فرزند نے ہاتھوں سے انہیں نیچے کیا۔ وہ جو باہر سے ابھی آیا تھا یہ منظر دیکھ کر تیز قدم چلتا اس کے نزدیک آیا تھا۔ مجھے اپنی بیوی سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، ویٹ کرو تھوڑا۔ اس نے حوریہ کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتا اپنے کمرے میں لایا۔ دروازہ بند کرتے اس کے ساتھ لگایا تھا، اگر میں کچھ کہہ نہیں رہا تو میری خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ گی؟ میں نے کیا کیا؟ تم میرے نام سے منسلک ہو حوریہ بیوی، ابھی میری عزت ہو، اور مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے مجھ سے منسلک وجود ایسے بال کھولے کسی اور کے قریب ہو کر بیٹھے۔ وہ بڑے بھائی ہیں میرے میر، اس نے بے یقینی سے کہا تھا۔ اچھا، اسے اچھا نہیں لگا تھا اس کا ایسے کہنا۔ تم اسے سمجھتی ہو بھائی؟ کیا وہ بھی تمہیں اپنی بہن سمجھتا ہے؟ میر نے کہتے ساتھ ہی آئینے پر ہاتھ مارا تھا۔ اب غلط سمجھ، جس سے کانچ کا ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ میں گھس گیا تھا اور اب پھل پھل خون زمین پر بہہ رہا تھا۔ میر حوریہ نے کہتے اس کا ہاتھ تھاما تو میر دلاور رضوان اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ دیکھنے تو دے، جاؤ یہاں سے، میر چوٹ لگی ہے، خون نکل رہا ہے، دیکھنے دے زخم۔ اس نے پھر سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا۔ میں
غلط سمجھتا ہوں تمہاری ہر بات، میں تم پر پابندیاں لگاتا ہوں، مجھ سے تمہاری نکاح تمہاری غلطی ہے۔ اور کیا کہا تھا تم نے؟ ایسے شخص کے ساتھ رہنا بھی کون چاہے گا جس کے پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹکتے؟ وہ چاہتے ہیں کہ سب ان کی جی حضوری کرتے پھرے۔ ان کے سامنے مجھے لگتا ہے میری سانسیں نہیں چل رہی، مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ کچھ تو کمی ہے شخص میں کہ کوئی اس کی زندگی کا حصہ نہیں بنتا۔ میر دلاور رضوان نے اس کی باتیں دہرائی تھی۔ اتنا برا لگ رہا ہے نا یہ رشتہ، اور میرا نام اپنے نام کے آگے۔ تو ٹھیک ہے، اب نہیں رہے گا، میں بابا سے بات کروں گا، تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وہ دھارا تو وہ سن کھڑی رہی تھی۔ کیا اس نے کبھی اس سے آزادی مانگی تھی؟ ہاں، اس کا پابندیاں لگانا سے پسند نہیں تھا۔ شروع میں اس نے کافی کچھ کہا تھا، لیکن اس کے منہ سے آزادی کو سنتے اس کے گلے میں آنسوں کا بندھا اٹکا تھا تو وہ روتی اس کے کمرے سے نکل چلی گئی۔ ڈیم! میر دلاور رضوان نے ہاتھ پھر سے کہیں مارنا چاہا، لیکن زخم دیکھتے اس نے اپنے ہاتھ روک لیے تھے۔ وہ مرد تھا کیسے نہ کسی دوسرے مرد کی آنکھوں میں پسندیدگی محسوس کرتا، وہ بھی اپنی بیوی کے لیے۔ اس نے یہ رشتہ دل سے قبول کیا تھا، وہ یہ رشتہ نبھانا بھی چاہتا تھا، لیکن حوریہ ذیشان کے اپنے بارے میں خیالات سنتے وہ اس سے بدگمان ہوتا چلا گیا تھا۔ وہ ہر لمحے اس رشتے کو غلطی اور جلد بازی کا نام دیتی آئی تھی۔ وہ اسے اس رشتے سے کبھی نہ آزاد کرتا۔ اس لڑکی کو تو وہ مرتے دم تک نہ چھوڑتا، جس کو دل نے تبھی قبول کر لیا تھا جس دن اس نے میر دلاور کا سر گود میں رکھا تھا اپنے۔ وہ صرف غصے میں یہ سب بول گیا تھا، وہ اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ یہ رشتہ مذاق نہیں ہے۔ اس نے زخم دھویا اور بنا پٹی کیے اوندھے منہ بیڈ پر پڑتے پتیاں لائٹ بجھاتے لیٹ گیا تھا۔ دوسری طرف اپنے کمرے میں رو کر تھک چکی تھی۔ وہ کیسے چلایا تھا اس پر؟ اسے تو شادی جیسے رشتے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اس کی جماعت کی لڑکی کی شادی ہوئی تھی، اس کے شوہر نے اس کی پڑھائی چھڑوا دی تھی، اس کا دوستوں کے ساتھ آنا جانا باہر سب کچھ پابندیاں لگاتا رہا تھا۔ اسے بھی بہت ڈر لگتا تھا کہیں اس کی قسمت بھی ویسی نہ ہو۔ اس نے بنا ٹوک ٹوک کے زندگی گزاری تھی کیونکہ اسے اپنی حدود پتہ تھی، لیکن میر دلاور اور رضوان پھر بھی اس سے کافی چیزوں سے منع کرتا تھا۔ وہ غصے سے اس کے بارے میں نہ جانے کیا بول دیتی تھی، جس کے لیے بعد میں وہ پشیمان بھی ہوتی تھی۔ پہلی بار جب میر دلاور نے اس کی باتیں سنی تھی تب بھی اس نے اپنی کلاس کی لڑکی کی باتیں سن کر اس کی زندگی کو دیکھ کر اپنا غصہ اتارا تھا۔ اپنے غصے میں کئی بار اس کی ذات کو نشانہ بنا گئی تھی اور کئی بار اس خوبصورت رشتے کا مذاق بنا گئی تھی۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی اس کے نام کے آگے سے اس کا نام ہٹے، کبھی وہ اسے دیکھتی تک نہ تھی، اور آج وہ اس کی تکلیف پر بے چین ہو جاتی تھی جیسے ابھی ہوئی تھی۔ گھڑی پر وقت دیکھا جو 11:15 بجا رہی تھی۔ اس نے چینج کیا، منہ ہاتھ دھویا اور کمرے میں ٹہلنے لگی۔ آیا اب وہ جائے یا نہیں؟ پھر کچھ سوچتے ہوئے دھیرے سے اپنے کمرے سے باہر نکل قدم اس کے کمرے کی طرف بڑھا دیے اور دروازے کا نوب گھمایا تھا جو لاک نہ تھا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے سائڈ لیمپ کے علاوہ ساری لائٹ بند تھی۔ کمرے کے ٹھنڈے اور خوابناک ماحول میں اس نے گہری سانس بھری، اسے دیکھا جو عادت کے مطابق اوندھے منہ سو رہا تھا۔ سامنے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا، اس کے پاس آئی جس نے صرف زخم دھویا تھا اور ایسے ہی سو گیا تھا۔ اس نے اس کا فون اٹھا کر ٹارچ جلائی، اس کے زخم کا معائنہ کیا۔ کانچ وہ نکال چکا تھا لیکن زخم گہرا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما تو دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ پھر اس کا زخم دھیرے سے صاف کرتے اس پر پٹی کی۔ میر دلاور اس کے اندر آنے پر ہی جاگ گیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے جو مگن سے انداز میں کافی احتیاط برتتے پٹی کر رہی تھی۔ وہ چونکا تب جب اس نے جھک کر اس کے ہاتھ پر لب رکھے تھے۔ I'm sorry میر، یہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ اب میں اپنے دوپٹے کا خیال بھی رکھوں گی، بال بھی بند کر رکھوں گی، کپڑے بھی اچھے پہنوں گی۔ لیکن آپ نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے ڈھونڈتے لہجے میں کہا تھا اور پھر پیچھے ہوئی اور اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میر دلاور رضوان نے اپنے ہاتھ کو دیکھا اور جہاں اس نے لب رکھے وہاں ہاتھ پھیرا تھا، وہ قیمتی احساسہ تھی اس کا۔ اگلے روز اس نے ناشتے پر دوپٹہ اچھے سے پھیلا کر لیا تھا، تو بال بھی باندھے تھے، لیکن پہننا جینز اور شارٹ کرتا ہی تھا۔ شاید اس کے پاس یہی سب کپڑے تھے۔ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے بیٹا؟ نہید بیگم نے اسے دیکھ کر اس کے ہاتھ کو دیکھتے پوچھا۔ دونوں کی نظریں ملی، حوریہ نظر چرا لی تھی۔ کچھ نہیں، کل گلاس ٹوٹ گیا تھا، اس نے عام سے لہجے میں کہا تھا۔ بیٹھ گیا۔ حوریہ نے اس کے آگے پراٹھا رکھا جو وہ روز کھاتا تھا۔ صرف کافی پیوں گا میں، پھپھو میری کافی بنا دیں، اس نے کہا تھا۔ حوریہ کی آنکھیں پل میں نم ہوئی تھیں۔ حور آپ کل چلی گئی تھی، آج میں فری ہوں، آپ چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں، اس نے کہا تھا۔ حور نے چور نگاہوں سے میر کو دیکھا تھا جو فون میں مصروف تھا۔ نہیں، تقریباً تیاری ہو گیا، باقی کے نوٹس میری دوست نے مجھے بھیج دیے تھے۔ شکریہ، اس نے کہتے پھر سے اسے دیکھا جو اپنی کافی میں پی رہا تھا۔ میر، مجھے یونیورسٹی ڈراپ کر دیں، اس نے ڈرتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا۔ مجھے جلدی پہنچنا ہے، تم عادی کے ساتھ چلے جاؤ، اس نے بنا دیکھے جواب دیا تو وہ ہنسی ہوئی تھی۔ عادی بھی اپنے بھائی اور بھابھی پلس بہن کی ناراضگی سے مشکل تھا، اس لیے بولا، نہیں بھائی، آج مجھے نہیں جانا، مجھے بابا کے ساتھ آفس جانا ہے، تو آپ ہی چھوڑ کر روکے چلو، اٹھو، جانا ہے تو، اس نے کافی کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ حوریہ نے بھی اپنا ناشتہ شروع کیا تھا، فوراً سے کھڑی ہوئی پلیٹ کھسکا کر، ارے بیٹا ناشتہ تو کرنے دو اسے، نہید اختر بولی تھی۔ مجھے لیٹ ہو جائے گا، اس لیے کہا تھا عادی کے ساتھ چلی جائے۔
نہیں میں چلی جاتی ہوں، مجھے بھوک نہیں ہے، جبکہ سب جانتے تھے وہ ناشتہ ضرور کیا کرتی تھی۔ گاڑی میں خاموشی تھی، میر اس کا خود کی طرف چور نظروں سے دیکھتا محسوس کر چکا تھا۔ کل سے روزے شروع ہو جانے ہیں، لیکن ہر بار کی طرح اس بار وہ خوش نہیں تھی، اس کا دل بوجھل تھا بے حد۔ میر دلاور نے گاڑی مارکیٹ کے سامنے روکی اور اندر کیا تھا لا کر بیگ اس کی طرف جولی میں رکھا تھا۔ کھاؤ اسے، اس کی آواز گونجی تو حوریہ نے اسے کھول کر دیکھا، جس میں جوس کے ساتھ سینڈوچ بھی تھا۔ ناراضگی میں بھی اس کے بارے میں بولا نہیں تھا، اس نے نم آنکھوں سے کھانا شروع کیا اور دل میں بے حد پشیماں تھا اپنے اب تک نہ رویے کو لے کر۔ میر اس نے اترتے اس کو پکارا تھا، آپ مجھے واپسی پر لینے آ جائیں گے؟ وقت ملا تو لینے آ جاؤں گا، وہ کہتا ہوا زن سے گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ وہ بھی نم آنکھوں سے اندر چلی گئی، دل ایسے ہی اداس ہو رہا تھا بار بار اس کے بارے میں سوچتے ہوئے۔ پہلے جب وہ اسے ٹوکتا تھا تو اسے برا لگتا تھا، اب جب وہ خاموش تھا تو اس کی خاموشی سے کاٹ کھانے کا دوڑ رہی تھی۔ روزے شروع ہو گئے تھے، حوریہ کے امتحان بھی ہو چکے تھے، فرزند اور ناہید اختر بھی واپس جا چکے تھے، رضوان صاحب اور فرزین بیگم بھی واپس آ چکے تھے۔ فرزند نے جب حوریہ سے بات کرنا چاہی تو خود پر میر دلاور کی سخت نگاہیں محسوس کر چکا تھا، اس لیے پیچھے ہٹ گیا تھا کہ وہ میر دلاور کو حوریہ کے لیے فکر کرتا، اس کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت دیکھ چکا تھا۔ اب سب لوگ افطاری کے بعد چائے پی رہے تھے جو اس نے بنائی تھی۔ میر آج 2 دن بعد اس کے ساتھ چائے پی رہا تھا۔ بھائی ہماری بیٹی کو اس بار زیادہ عیدی ملنی چاہیے، فرزند بیگم نے کہا تو سب چونکے تھے۔ اور ایسا کیوں؟ رضوان صاحب نے پوچھا تھا۔ کیونکہ عیدی سسرال سے بھیجی جاتی ہے، اس لیے میری بیٹی کی عید تیار رکھی ہے، انہوں نے کہا۔ تو ان دونوں کی نظروں کا زبردست تصادم ہوا تھا۔ تو لے لے، کیا چاہیے؟ میری بیٹی کو جو چاہیے ہو اپنی پسند سے لے آئیے گا، اور ہم نے عید کے بعد آپ کی رخصتی کے بارے میں بھی سوچا ہے۔ رخصتی کے سنتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی تھی، اس کا دل بری طرح سے لرزا تھا کہ اگر اس نے انکار کر دیا تو، اس لیے وہ چلی گئی تھی۔ جی بابا، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ اس کے چاہتے ہی میر نے حامی بھری تو سب خوشی سے ایک دوسرے کو مبارکباد دی تھی۔ کل تم ساتھ لے کر جاؤ گے، میری بیٹی کو جو چاہیے اسے وہ دلوا دینا، میر رضوان نے کہا۔ بابا آپ لوگ خرید لائیں، سب اس نے جانے سے منع کیا تھا۔ نہیں تم ہی جاؤ گے، تمہاری ماں کہتی کہاں گھومتی پھرے گی، تم خود جاؤ، جس پر وہ ہاتھ رکھے اسے دلوا دو، اپنی بھی کوئی جیب ہلکی کرو، انہوں نے کہا تو آتی کا کہکا گونجا تھا جو اس کو سخت بوری پر بند ہوا تھا۔ اگلے روز وہ اسے شاپنگ پر لے آیا تھا۔ افطاری کے فوراً بعد وہ نکل گئے تھے، گاڑی میں خاموشی تھی۔ اب کی بار حوریہ بھی کچھ نہیں بولی تھی، اسے لگ رہا تھا وہ سب کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، وہ دل سے رضامند نہیں ہے۔ وہ دونوں اب ساتھ ساتھ چلتے آئے تھے، پسند کرو جو چاہیے، میر نے فون پر مصروف اسے دیکھتے کہا جو اندر دکان میں چلی گئی تھی۔ اسے اپنے سے پہلے اس نے فرزین بیگم، رضوان صاحب اور عادی کے لیے پسند کیا تھا۔ یہ ہاتھ کے لیے سائز ٹھیک ہے؟ اس نے اس کے پاس آتے پوچھا تو وہ چونکا تھا۔ اسے کہا تو وہ چلی گئی۔ اس نے اس کے علاوہ باقی سب کے لیے کچھ نہ کچھ لیا تھا، یہ بات میر دلاور نے شدت سے محسوس کی تھی۔ اب وہ خاموش تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ کچھ بولے۔ وہ گزر رہی تھی جب میر دلاور نے اس کا ایک قدم رکنا اور ٹھٹک کر کچھ دیکھنا اور پھر واپس اس کے ساتھ چلنا محسوس کیا تو اس سمت دیکھا جہاں وہ دیکھ رہی تھی۔ سامنے ہی باربی فراک ڈسپلے پر لگی تھی جو اسے بھی پسند آئی تھی۔ اسے سامنے اسٹور میں بیچ کر وہ اسی اسٹور پر آیا تھا۔ یہ مجھے خریدنا ہے، اس نے اسی فراک کو کہا تھا۔ سوری سر، یہ سیل ہو گیا ہے ابھی، مینیجر نے کہا تھا۔ میں ڈبل قیمت دینے کو تیار ہوں۔ اس نے فوراً کہا۔ اپنی بیوی کی نظر اس جوڑے کو دیکھ کر آنے والی چمک نہیں بھول سک رہا تھا وہ۔ سر یہ آرڈر پر بنوا سکتے ہیں، مینیجر نے مسکرایا تھا۔ اوہ، اسے اپنی جلد بازی پر غصہ آیا۔ اوکے، کب تک ملے گا یہ؟ 20 دنوں میں ارجنٹ دے سکتے ہیں ہم، 10,000 دینا پڑے گا۔ اوکے۔ وہ پے کر کے سلپ لے کر باہر نکل آیا تھا اور واپس آیا جہاں وہ مین سیکشن میں سے پتہ نہیں کیا کر رہی تھی۔ میر، آپ کو کون سا رنگ پسند ہے؟ کوئی نہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ جو شوق سے اس کے پاس 2-3 شرٹ لگا لائی تھی، مجھے چہرے کے ساتھ واپس رکھ دی۔ اپنے لیے بھی اس نے 2 جوڑے ہی لیے تھے۔ اس نے بلنگ کرواتے وقت سیل بوائے کو وہی 3 شرٹس لانے کو کہا تھا جو وہ پسند کر چکی تھی۔ اسے بھی پیک کرتے اس نے کہا تھا۔ حوریہ نے جھٹکے سے اسے دیکھا تو واپس جا رہے تھے جب سامنے سے اسے وہ آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ میر دلاور رضوان نے تو کوئی رد عمل نہیں دیا، لیکن حوریہ نے اس لڑکی کو دیکھتے میر کو دیکھا تھا، وہ بھی انہیں دیکھ چکی تھی۔ ہیلو دلاور، پاس آ کر خوش دلی سے بولی تھی۔ میر دلاور نے اسے دیکھ کر واپس فون پر نظریں مرکوز کر لی تھی۔ حوریہ نے اسے دیکھا جو میر دلاور کے برابر آتی تھی، وہ مہوش تھی، میر دلاور رضوان کی سابقہ منگیتر۔ پل میں جیسے کسی نے دل کچلا تھا۔ اس نے ساتھ ہوتے میر دلاور رضوان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دیکھا تو اس نے بھی اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کی تھی، اسے لے کر باہر نکلا تھا۔ مہوش نے کندھے اٹھائے تھے، اس نے سب اپنے والدین کے کہنے پر کیا تھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اس شاندار مرد کو دیکھتے اسے افسوس ضرور ہوا تھا اسے چھوڑنے کا۔ وہ واپسی کے راستے پر جب کہ حوریہ اس کے بعد سے کچھ نہیں بولی تھی، ابھی بھی وہ باہر ہی دیکھ رہی تھی۔ باہر بارش ہونے کی وجہ سے اس نے شیشہ اوپر کرنا چاہا، لیکن وہ ہاتھ رکھے باہر دیکھ رہی تھی۔
ایک لڑکے نے اسے دیکھ کر سیٹی بجائی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ میر دلاور رضوان نے شیشہ اوپر کرتے سے دیکھا جو اسے دیکھ رہی تھی۔ اب پاپا کو منع کر چکے ہیں، اس نے ہمت جمع کرتے پوچھا تھا۔ گھر چل کر بات کرتے ہیں، اس نے کہا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ رمضان ختم ہونے والا تھا، اس لیے وہ یہ کیس ختم کرنا چاہتے تھے اور وہ گھر واپس جانا چاہتے تھے۔ حیات آج آپ تیار نہیں ہوئی اب تک؟ اسے بستر میں پڑا دیکھ کر وہ دروازے پر کھڑا بولا تھا۔ مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا۔ حیات نے کمزور آواز میں کہا تھا اور تیزی اس کے نزدیک آیا تھا۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بخار نہیں ہے، آپ جائیں، میں سو جاؤں تو بہتر ہو جاؤں گی۔ حیات نے اس کے ہاتھ کو آنکھوں پر رکھتے ہوئے کہا تو وہ اور پریشان ہوا تھا۔ جاؤ اٹھو، پہلے ناشتہ کرو میرے ساتھ۔ حیات نے اسے اٹھا کر بٹھایا اور باہر لانے لگا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس کا ہاتھ چھوڑ دی۔ واش روم میں واقع تھی۔ ہاتھ وہ جو اس کے پیچھے آیا تھا، اسے پسینے سے تر ہوتے دیکھ اس کا چہرہ دلواتے باہر آیا تھا۔ وہ دوسری بار کیا کرتے نڈال ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس چلو۔ حیات نے تیزی سے سر ہلایا تھا۔ کسی سے اپنا سر گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ میجر میر ہاں رضوان 5 منٹ میں لوکیشن پر پہنچے۔ بیگ موجود ہے، آپ ایک اور قدم کامیاب کی طرف اٹھائیں گے، نکل کر کہا تھا۔ کرنل نے کہا تھا تو اس نے حیات کی حالت کو دیکھا۔ سر کچھ وقت دیر ابھی پہنچو، فوراً فون کٹ کیا گیا تھا۔ ہاتھ آپ جائیں، اب میں بہتر ہوں، اس نے چہرے کو نارمل کرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ نے زندگی میں پہلی بار خود کو بے بس محسوس کیا، اسے لگ رہا تھا کہ آج گیا تو کچھ کھو دے گا، لیکن وطن سے محبت پہلے نمبر پر تھی۔ اپنی وردی سے بے وفائی نہیں کر سکتا تھا، اگر ایسا کرتا تو ساری عمر خود سے نظریں نہ ملا پاتا۔ آج اسے شدت سے یاد آئے تھے، کاش وہ گھر سب لوگوں میں ہوتا تو حیات کو یوں چھوڑتے اس کے دل کی حالت نہ ہوتی۔ اس نے نیند کی گولی حیات کے دودھ کے گلاس میں ملائی اور خان سما کو اس کو پلانے کا کہتے باہر نکل گیا تھا، بنا اس سے ملے، یہ جانے بغیر کہ نہ جانے وہ دوبارہ اسے کس حالت میں ملتا۔ وہ آج اس عزم سے آیا تھا کہ جب شام کو گھر لوٹے تو اپنی بیوی کے ساتھ تمام لڑکی اور معصوم جانوں کا بدلہ وہ سمیرانہ سے لے چکا ہوگا۔ اس کے آخری اڈے پر پہنچتے اس نے گہرا سانس بھرا۔ بھاری نفری کے ساتھ موجود اس کا دل پر سکون تھا۔ آج حیات اس کے ساتھ نہ تھی۔ آپ کو کرنل کے ساتھ میٹنگ کے لیے بلایا گیا ہے، آپ کو یہ شہر چھوڑنا ہے۔ وہ یہ سب سنتا انسنا کرتا گاڑی میں بیٹھا تھا۔ آپ سن رہے ہیں میجر ہال؟ اس کے ایئر پیس سے آواز گونج رہی۔ سر میں نے اپنی وردی کی لاج رکھی، وطن کو ایک غدار سے بچا لیا، اب اپنا حق ادا کر دیا میں نے۔ اب مجھے ایک شوہر ہونے کا بھی حق ادا کرنے دیا۔ وہ بنا دوسرے کی طرف کی بات سنے کال کاٹ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا انجام برا ہو سکتا ہے، اسے نکالا جا سکتا ہے، لیکن وہ گاڑی دہراتا گھر پہنچا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے اسے لگا جیسے کسی نے اس کے جسم کے 100 ٹکڑے کر دیے ہوں۔ ہر جگہ چیزیں بکھری پڑی تھی، جگہ جگہ خون کے دھبے تھے۔ وہ بھاگتا ہوا کمرے میں آیا تھا۔ حیات، حیات زندگی! وہ چیخ رہا تھا، یہاں سے وہاں گھومتا، وہ کوئی پاگل ہی معلوم ہو رہا تھا۔ سر انہیں ہسپتال شفٹ کر دیا گیا ہے، اس کے آدمی نے کہا تو ہاتھ نے اس کا کالر تھاما تھا۔ ایک کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے، سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا اگر آیا تو اس اتنی سیکورٹی پر وہ سر جھک گئے تھے۔ سر ہم بر وقت پہنچ گئے تھے، ان میں سے ایک منمنایا تھا۔ اگر پہنچ گئے ہوتے تو میری بیوی آج اسپتال نہ آتی۔ وہ چیخا، باہر کی طرف بھاگا تھا۔ اسپتال آیا تو اس کے کمرے کی طرف بڑھا، اندر گیا تو بستر دیکھا تو وہ بستر پر پرسکون آنکھیں موندے پڑی تھی۔ اس کے بازو اور سر پر پٹی بندھی تھی۔ اس کے آدمیوں نے نافرمانی نہیں کی تھی، وہ لوگ تھے جن کی ہاتھ نے کبھی نہ کبھی مدد کی تھی۔ اپنی نیکی کا صلہ اپنی بیوی کو اپنے سامنے باعزت دیکھتے اس نے نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتے سکون کا سانس لیا تھا۔ آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ لیڈی ڈاکٹر جو حیات کو دیکھنے آئی تھی بولی۔ بیوی ہے یہ میری، اس نے حیات پر نظر ٹکائی، دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ میرے کیبن میں ملے، مجھ سے ملے۔ حیات کی ڈرپ اتارتے اس نے خواب کو کہا، ساتھ آنے کا کہا تو حیات کو دیکھتا باہر چلا گیا۔ گھر پہنچ کر سارا سامان حوریہ کے کمرے میں رکھ کر وہ اسے کافی کا بولتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کافی کی جگہ فرزین بیگم کو لاتے دیکھ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے حور کو بولا تھا ماما وہ تھک گئی تھی، بچی ہے، تم بھی زیادہ سختی مت کیا کرو، پتہ ہے کیسے نازوں سے پالا ہے ہم نے اسے۔ اس کا اترا چہرہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور تمہیں پتہ ہے میر تمہارے بابا تم سے ناراض ہو گئے ہیں، اگر وہ اسے اداس رہی تو بہت تنگ کرتی ہے آپ کی بہو مجھے ماما، اس نے ان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو کچھ کم بھی نہیں ہو، انہوں نے اس کے سر پر چپل لگائی تھی، اور وہ بہو نہیں بیٹی ہے میری، آپ کی بیٹی ہے تو چن چن کر بدلے لوں گا، اس نے دل میں کہا۔ انہیں کہتا تو 100 باتیں سننے کو ملتی۔ اس کے جانے کے بعد وہ کافی ختم کرتا اس کے روم میں بنا نوک کے داخل آتا، دروازہ لاک کیا۔ وہ بھی نہا کر نکلی تھی، اسے دیکھتی چونکی تھی۔ آپ کافی لانے کا کسے بولا تھا مجھے؟ تو ماما کی بلائی میں نے بنائی تھی، بس ماما کو کہہ دیا وہ دے آئیں، اس نے ڈرتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ کیا میرا کہا تمہارے لیے اہمیت نہیں رکھتا، یا میں ہی تمہارے نزدیک اہم نہیں ہوں؟ اسے دیوار کا سا لگاتے ہوئے بولا تھا۔ ایسا نہیں ہے، حوریہ نے جھٹکے سے دیکھا تھا۔ تو پھر کیا وجہ ہے حوریہ دلاور کہ تم اس رشتے کو قبول نہیں کر رہی؟ اس کے گیلے بال گردن سے ہٹاتے ہوئے کہا تھا میر۔ اس کی انگلیوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے اس نے سوکھے ہونٹوں کو تر کرتے ہوئے کہا تھا مجھے سونا ہے۔ وہ ایک دم پیچھے ہوئی تھی تو میر نے سخت نگاہوں سے اسے گھورا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تو واپس اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی، اس کا ہاتھ اپنی گردن پر رکھ کر آنکھیں بند کیے تو میر دلاور کے نابی
لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی جسے وہ چھپا گیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں، وہ دھیمی لہجے میں بولی تھی۔ سوچ لو اب کی بار میرا ہاتھ جھٹکا تو میں معاف نہیں کروں گا۔ اس نے کہا تو وہ ایسے ہی کھڑی رہی تھی۔ وہ جھک کر اس کی نم گردن پر اپنا ناک سے لایا تھا۔ وہ گہری سانس بھری تھی۔ میر حور نے اس کا کالر تھامتے ہوئے میر دلاور خان نے اسے اپنے حساب میں لیا تھا۔ تمہاری طرف بہت حساب نکلتے ہیں میرے حور۔ اس کے بال اس کے چہرے سے پیچھے کرتے ہوئے کہا تو اسے لگا ہلکا سا بخار محسوس ہوا تھا۔ ٹھنڈے پانی سے نہائی ہو؟ ماتھے پر بل لیے پوچھا تو اس نے سر بعد میں ہلایا تھا۔ دماغ خراب ہے تمہیں پتہ ہے نا، تمہیں ٹھنڈا پانی سوٹ نہیں کرتا۔ وہ اس کا بازو سخت گرفت میں لیتا بولا تھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ تمہیں نہیں، لیکن میر دلاور رضوان کو سب کچھ پتا ہے تمہارے بارے میں۔ تمہیں اندھیرے میں نیند نہیں آتی، اونچا تکیہ نہیں پسند، ٹھنڈے پانی سے نہیں نہاتی، سی فوڈ نہیں پسند، اور بھی بہت کافی کچھ پرسنل بھی ہے۔ سب کچھ بتاؤں گا لیکن وقت پر۔ ابھی میڈیسن اور خبردار اے سی آن کیا۔ آج میں نے تمہارا ان سے کہا تھا تو اس نے ہاں میں سر اس بات میں ڈالتے سینے پر دھیرے سے ڈر تھا۔ میر نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بدل لوں گی خود کو میری خاطر یا بابا کو منع کروں؟ وہ اشارے سے بولا تو جھٹکے سے سلگ ہوئی تھی۔ واپس آؤ، وہ دھاڑا تو وہ دوبارہ نزدیک ہوئی، اسے ساتھ میں لے گیا تھا۔ میں بدل لوں گی خود کو، سب بدل لوں گی، وہ روندے لہجے میں بولی تھی۔ اب ضرورت نہیں رہی۔ میر دلاور کو حوریہ دلاور ایسے ہی پسند ہے، اس کے سر پر بوسہ دیتا ہوا بولا تھا۔ آپ کا نامی گرامہ میر ہاتھ رضوان، اس نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ آپ کی وائف کو چوٹ زیادہ نہیں ہے، لیکن ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ اس حالت میں یہ سب معمول سے زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے کہا تو اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ اب وہ اور آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ معمولی سی غلطی ان کی جان پر بھاری پڑ سکتی ہے، کیونکہ بہت کمزور ہے۔ ڈاکٹر کی بات سنتا ہوا باہر آ گیا تھا۔ وہیں بینچ پر بیٹھے اس نے نم آنکھوں کو رگڑا تھا۔ ہاتھ رضوان، میں تمہاری حفاظت نہ کر پایا سر، آپ کو آپ کی وائف بلا رہی ہیں، نرس نے کہا تو شکستہ قدم اٹھاتا اندر آیا تھا۔ حیات نے مسکراتے اسے دیکھا تو اس کی مسکراہٹ میں میر کھو گیا تھا۔ یہاں تو آئیں، کیا آپ کو پتہ چل گیا ہے؟ اس کے پاس جاتے حیات نے اس کا ہاتھ تھامتے شرماتے ہوئے کہا تھا۔ زندگی وہ جھکے کندھوں سے اسے ملا تو حیات کی مسکراہٹ پل میں سمٹی تھی۔ میں اپنی حفاظت کر چکی تھی میجر ہاتھ کی بیوی ہوں میں، اور شکیل احمد کی ٹریننگ ایسی نہیں رہی۔ حیات، شکیل احمد اپنا بچاؤ کرنا جانتی ہے اپنے ہاتھ کے لیے، اس نے کہتے ہوئے ہاتھ کے ہاتھوں پر اپنے لگ اس کے گرد سے نکالنا چاہا۔ ہاتھ نے جھکتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ میر رانا کے لوگوں نے ان کے گھر پر حملہ کیا تھا، بروقت اس کی سیکورٹی کو پتہ چل گیا، لیکن اس سے پہلے حیات خود کو واش روم میں بند کر چکی تھی اور گھر کی بتی کا فیوز اڑا چکی تھی تاکہ ان تک پہنچنے میں اسے وقت لگے، اور تب تک وہ سیکورٹی کو فون کر کے بلا چکی تھی۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ بہت اچھا، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ کیا آپ خوش ہیں؟ اس نے اسے دیکھا تھا۔ ہاتھ نے کہا تو حیات اس کا ہاتھ ہمیں دھیمے سے جوڑا تھا۔ چلو گھر چلیں، ہم واپس جا رہے ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں ہمارا، اس نے کہا تو حیات نے سنجیدگی سے سر ہلایا تھا۔ وہ کرنل سے ملا تھا، وہ غصہ تو ہوئے تھے، لیکن جو کوئی نہ کر پایا تھا وہ میجر ہاتھ نے کر دیا تھا، اس لیے اسے مارشل مل گیا تھا۔ انہوں نے اسے اگلے مشن پر کام شروع کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ رمضان کا آخری عشرہ تھا، اب اسے اپنے گھر وقت گزارنا تھا، اس لیے اسے چھٹی مل گئی تھی۔ آج چاند رات تھی۔ حیات کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ یہاں آ کر ہاتھ اسے بالکل ہی نظر انداز کر گیا تھا۔ آج چاند رات تھی۔ حیات کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ یہاں آ کر ہاتھ اسے بالکل ہی نظر انداز کر گیا تھا۔ وہ حور سے جیلس نہ تھی، لیکن میر دلاور کے اس کا یوں خیال رکھتے دیکھ اسے ہاتھ کی اس زیادتی پر رونا آ رہا تھا۔ ابھی بھی میر دلاور نے حوریہ کی پلیٹ میں کھیر ڈالی تو اس نے انہیں دیکھا اور پھر نظر جھکا لی۔ اس کی حرکت سامنے بیٹھے ہاتھ سے چھپی نہ تھی، اس سے گہری سانس بھری تھی۔ ان سب میں اسے کتنا ہرٹ کر گیا تھا اسے اندازہ نہ تھا۔ میرا ہو گیا، وہ دھیمے سے کہہ کر اٹھی تھی، لیکن ساتھ آدھی کی کرسی سے اٹکتے وہ گرنے لگی کہ اس کی کرسی کو تھاما تھا۔ ہاتھ فوراً اٹھ کے اس کے پاس آیا تھا۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ اس نے غصے سے پوچھا تو وہ جو پہلے ہی بھری بیٹھی تھی آنسو نکل آئے تھے۔ ہاتھ آرام سے میر دلاور سے پہلے اسے کہا تھا۔ حوریہ فوراً حیات کے پاس آئی تھی، اس کا ہاتھ تھامتے اسے کمرے میں لے گئی تھی۔ تم اپنی کرسی ڈھنگ سے نہیں لگا سکتے؟ ہاتھ سارا غصہ آدھی پر نکالتا کمرے میں چلا گیا تھا اور سب نے تاثر سے سر ہلایا تھا۔ لو، وہی غلطی بیوی کی ہوتی ہے، لیکن ان پر تو ان کا زور چلتا نہیں تو ڈانٹ مجھ بیچارے کو لگا دیتے ہیں۔ ہاتھی نے دہائی دی تو رضوان صاحب مسکرا دیے تھے، جبکہ میر دلاور نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ کمرے میں کیا تو حوریہ باہر تھی، حیات واش روم میں تھی۔ حوریہ بیٹا، بھائی بلا رہے ہیں آپ کو، اس نے کندھے سے چاول اتارتے ہوئے کہا تو سر ہلاتی باہر نکل گئی تھی۔ وہ واش روم سے باہر آئی تو وہ تنفن کرتا اس کے پاس آیا، دیوار کے ساتھ لگاتا سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ کس بات کا رونا آ رہا ہے اور دھیان کہاں ہے تمہارا؟ چوٹ لگ جاتی تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے اگر میں گر جاتی؟ وہ بولی تو حیات نے اس کا جبڑا پیٹ کر جھٹکے سے اس کا سر اٹھایا تھا۔ حیات، ہاتھ رضوان، زیادہ زبان چڑھ رہی ہے تمہاری، مجھے بابا کے پاس جانا ہے، ہاتھ نے اسے دور کرتے ہوئے کہا تھا۔
ابھی نہیں، کچھ دنوں بعد چھوڑ آؤں گا۔ نہیں، مجھے عید وہیں کرنی ہے، مجھے چھوڑ کر آئیں، وہ ضدی لہجے میں بولی تھی۔ کہا نہ حیات، کچھ دنوں بعد چلے جانا۔ ہاد نے واش روم کی طرف جانا چاہا تھا۔ آئی ہیٹ یو ہاد، اس کی سسکی ابھری تھی تو ہاد نے اسے دیکھا جو باہر جا رہی تھی۔ کمرے سے خبردار قدم باہر نکالا تو مہندی والی آ رہی ہے، مہندی لگواؤ چپ کر کے، یہاں یہی بیٹھو، باہر ہر چیز سے ٹکراتی پھرو گی، اور یہ جو نفرت کا اظہار ابھی تمہاری زبان نے کیا ہے نا، اس کا جواب ضرور ملے گا۔ حیات وہیں بیٹھ گئی تھی، تبھی اسے ناراضی لیکن اس کی بات نہیں ٹالتی تھی۔ وہ مہندی والی آئی سے مہندی لگا کر جا چکی تھی اور سو چکی تھی، اب وہ سو گئی تھی۔ ہاں، واپس کمرے میں آئے تو اسے سامنے بیڈ پر آڑی ترچھی سے لیٹی سو گئی تھی۔ اس کے پاس آتے اس نے احتیاط سے سیدھا کر کے اسے اے سی کی سپیڈ سلو کی اور کمفرٹ اڑایا اسے۔ اس کے ساتھ بیٹھتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا، وہ اسے نظر انداز نہیں کر رہا تھا۔ اس کی چھوٹی حرکت پر نظر تھی اس کی، لیکن وہ ڈر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے کیس میں کمپلیکیشن بتائی تھی، اس لیے وہ حد درجہ فکر مند ہو گیا تھا، لیکن نارس کا حوریہ دلاور کو دیکھنے سے تڑپا گیا تھا۔ وہ سب میں اسے بولتے طریقے سے ہرٹ کر گیا تھا۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے اس نے پھر سے اس کے بھرے بھرے وجود کو زار میں لیا تو وہ کسمسائی تھی۔ عید مبارک، سب ایک دوسرے کو عید مبارک کہہ رہے تھے، لیکن اسے دیدار یار ابھی بھی نصیب نہ ہوا تھا۔ اسے غصہ آیا، وہ آج بھی گھر نہیں تھا۔ ڈاکٹروں کی زندگی کو سوچتے اس نے جھنجھڑی لی تھی اور عادی کی طرف متوجہ ہوئی جو اس سے آنے کا پوچھ رہا تھا فون پر۔ بھائی راستے میں ہے، چھپکلی اتنا منہ مت سجاؤ، اس نے حور کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اوئے چھپکلی کس کو بولا ہے بندر، حیات نے کہتے اس کے پاس آتے اس کے بال نوچے تو سب مسکرائے تھے۔ حوریہ، تمہیں آپ ہی سے سمجھائیں، حوریہ نے حیات کو بیچ میں ڈالا تھا۔ مجھے بتاؤ گڑیا، میری بیوی کو معاف رکھو، اس کا کیا بھروسہ میری بیوی کو چوٹ پہنچا دے۔ ہاں نے کہتے حیات کو وہاں کرسی پر بٹھایا تو حور کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ میری عیدی نکالے، پہلے اس سے بعد میں پوچھتی ہوں میں۔ اس نے ہاتھ آگے کیا تو ہاتھ نے جیب سے لفافہ نکالا۔ ایک میرا ہے، عادی نے اس کے ہاتھ سے ایک لفافہ چک لیا۔ جی نہیں، دونوں حور کے ہیں، ایک میری طرف سے ہے، حیات نے کہتے ہوئے حور کو دیکھا تھا۔ اسے حور بہت پیاری لگی تھی جس نے اس کا سب سے زیادہ خیال رکھا تھا، یہاں اسے خوش کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بھی یہ اچھی بات نہیں ہے، عادی نے منہ بنایا تو مسکرائی تھی۔ عادی کو اپنی عیدی مل چکی تھی، لیکن وہ اس کی لے کر بھاگ گیا تھا۔ حور اس کے پیچھے بھاگی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ حور نے چکتے ہوئے اس کی جیب سے جل سے بنائے کے بال میں ہاتھ پکڑا اور کھینچ ڈالے تھے۔ جنگلی بلی چورس نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ ہٹائے، اس کا بازو میں ڈوٹ کر کمر کے ساتھ لگایا تھا۔ کسی نے یہ منظر شعلہ برساتی نظروں سے دیکھا تھا۔ عید مبارک، اس نے اندر آتے ہوئے کہا۔ اس سے نظریں تک نہ ملائی تھی۔ حور نے اسے دیکھا، اسے مہندی بھی دکھانی تھی ابھی اپنی، لیکن اس نے ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ سب سے عید ملتے وہ ناشتے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ حور کا انتظار ہی رہا۔ حیات بھی اٹھتے میر دلاور کے پاس آئی تھی اور اپنا ہاتھ آگے کیا تھا۔ بھائی میری عیدی، میر دلاور نے اسے عیدی دیتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ وہ دونوں عادی کے پیچھے پیچھے تھی جو انہیں عیدی کے لیے ترسا رہا تھا، لیکن گھر میں حیات کو کسی نے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیا تھا۔ وہ اپنی قسمت کو دیکھتے ہوئے کبھی کبھار حیران ہوتی۔ اس کے ذہن میں خود کے لیے ایک ہی لفظ آتا تھا اور وہ تھا بلیسڈ۔ دی تو ہو گئی تھی یار کی، مگر یہ کیسی عیدی تھی۔ حوریہ نے نم نگاہوں کو جھکا لیا تھا۔ میر دلاور نے اسے دیکھا تھا، اس کا خود کو تکنا پاتا وہ محسوس کر چکا تھا، لیکن اس کی حرکت یاد کرتے اس نے جبڑے پیچھے تھے اس کو اور ساتھ بیٹھے عادی کو دیکھا تھا۔ اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں لاؤ عادی، میں لایا تو تمہیں مسئلہ ہوگا۔ اٹھتا ہوا عادی کو بول کر جا چکا تھا، تمہاری وجہ سے ہوا ہے، بھائی نے تمہیں نہیں دیکھا ہونا میرے بال کھینچتے ہوئے، عادی نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تھا۔ حور کے علاوہ سب مسکرائے تھے۔ ایک بہترین دن وہ گزار چکا تھا۔ اگلے دن حوریہ کی رخصتی تھی تو کام زیادہ تھا۔ وہ ناشتے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، روندے منہ جا کر بستر پر گر کر رونے لگی۔ جس کے لیے تیار ہوئی تھی اس نے ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز سنتے وہ نہیں پلٹی تھی۔ عادی، مجھے ابھی کسی سے بات نہیں کرنی، وہ روندے لہجے میں بولی تھی۔ میر دلاور رضوان نے جھٹکے سے سیدھا کرتے اپنے سامنے کھڑا کیا، اس کی آنکھوں کو دیکھا جو رو رو کر ہلکی سوجی ہوئی تھی۔ کس بات کا ماتم منا رہی؟ اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کرتے پوچھا تھا۔ چھوڑے مجھے، اس نے نگاہیں جھکائی تھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں ہاتھ لگانے کی، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے اتنی اجازت دینے کی؟ میر دلاور اس کے بال پیچھے سے تھام کے اس کا چہرہ جھٹکے سے اوپر کرتے دھاڑا تھا۔ بھائی جیسا ہے میرے میر، میں تب بھی کسی کو اتنی اجازت نہیں دیتا، اگلی بار دھیان دینا، نہیں تو اس کے بعد تمہاری بھی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ شدت پسندی سے بولا تھا۔ ہونے سے دور ہونا چاہتا، کل تفصیلاً ملاقات ہوگی تم سے، اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے کہا تو وہ واپس بیڈ پر گری تھی۔ کل اس کی رخصتی تھی، فنکشن زیادہ بڑا نہ تھا۔ اس کے بعد اس کا ارادہ اسے اپنے فلیٹ پر ساتھ لے کر جانے کا تھا۔ اس کے جانے کے بعد حور نے دوپٹہ کھینچ کر گلے سے اتار کر دور پھینک دیا تھا۔ آئی ہیٹ یو میر، یہ جان لو حوریہ، میر دلاور کے میر دلاور رضوان تمہیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، اور وہ جو واپس اس کا بخار چیک کرنے آیا تھا۔ یہ جملہ سنتے سے دھاڑا تھا اور دروازہ بند کرتا چلا گیا۔ اگلے دن اس نے تیار تو کیا ہونا ہی تھا، وہ بخار میں پک رہی تھی۔ رات سے سب اس کی وجہ سے پریشان تھے، اس تک خبر پہنچی تو وہ پشیمان ہوا تھا۔ ڈر کی اتنی سانس کیوں تھی اسے؟
اب اسے خود پر ترس آ رہا تھا۔ رخصتی کے وقت بھی اسے زیادہ دیر نہیں بٹھایا گیا تھا، اسے میر دلاور کے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ وہ سب کام نپٹاتا جب آیا تو میڈم ایسے ہی سو رہے تھے۔ اس نے گہری سانس بھری، اس کے پاس آتے سے دیکھا تو آج نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ گلابی اور سرخ امتیاز کے جوڑے میں وہ زیادہ بھاری نہ تھا کیونکہ اس کی نازک جان بھاری کپڑے نہیں پہن سکتی تھی۔ ہلکا میک اپ اور ڈارک لپسٹک، بھاری جھمکے اور میر دلاور رضوان کو سیدھا دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے پاؤں سے ہیلز نکالتے نیچے رکھتے ہوئے اسے سیدھا کر کے لٹایا تھا، اس کا دوپٹہ اتار کر پیچھے رکھا، جھولی اتارتے اس پر بلینکٹ دیا تھا، خود چینج کر کے آیا، اسے دیکھا جو پورے اشتیاق سے اس کے کمرے اس کے بیڈ پر برجمان تھی۔ یہ ایک خوبصورت مکمل احساس تھا۔ اس نے قریب آ کر لیٹتے اسے دیکھا تھا۔ تم سے محبت کا آغاز ہو گیا ہے حور، یہ اب دن بدن زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ مجھے نہیں اندازہ تم میری شدت خود پر کیسے برداشت کر پاؤ گی، لیکن کرنی پڑے گی۔ تمہیں لے کر میرا دل کوئی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ مجھے ناگوار گزرتا ہے تمہارا میرے بغیر کسی کو اپنا وقت دینا۔ یہ سب کب شروع ہوا مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ مجھے لگتا ہے مرد کو محبت جیسے خرافات میں نہیں پڑنا چاہیے، لیکن اب محبت ہو گئی ہے تم سے۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا، یہ احساس کب ہوا مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہے۔ شاید تب جب تمہیں نکاح میں لیا، یا شاید تب جب تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے فکر دیکھی، یا شاید تب جب تم اپنی نیند قربان کر کے میرا سر دبا رہی تھی۔ اس رات میں تمہارا بولا ہر لفظ بھول گیا تھا۔ تمہاری مہندی کل تمہارے لیے ساتھ فرصت سے دیکھوں گا۔ اس کا بخار اب بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اس نے لب پیچھے تھے اور اسے سائے میں لیتے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلے روز ان کا ولیمہ ہو چکا تھا۔ سب نے اسے کہا تھا کہ وہ کل چلا جائے، لیکن اسے آج ہی واپس جانا تھا۔ حور نے اسے نم نگاہوں سے دیکھا جو اپنے ہی کرتا آیا تھا۔ گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف رواں دباتے 1.5 گھنٹے میں وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ اس کے دلائے گئے باربی فراق میں جو بھاری تھا اور اوپر سے بخار اور بھوک سے وہ نڈھال ہو کر گرتی کہ اس نے جھٹکے سے اسے تھام لیا تھا۔ مسز دلاور، رضوان ابھی تو آغاز ہوا ہے زندگی کا، آپ تو ابھی سے لڑکھڑانے لگی ہیں۔ حور نے تھک اس کے سینے پر سر رکھا۔ وہ اسے اندر لایا اور کمرے میں چھوڑا اور واپس کیا آیا تھا، سامان میں فلیٹ میں واپس لایا جہاں وہ ایسے ہی بیٹھی تھی۔ اس کے قریب آتے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ امیر فرمائیں مسز نے مسکراتے ہوئے کہا، جس کی مسکراہٹ سچی تھی۔ میری سینڈل نہیں کھو رہی، اس نے کہا تو امیر نے گہری سانس بھری تھی، یہی کام اب رہ گیا ہے۔ نیچے گھٹنے کے بل بیٹھتے اس نے سینڈل اسٹرپ کھولے تو نظر اس کے مہندی سے رچے مومی پیروں پر گئی تھی۔ اس کے حسن کو فرصت میں سراہیں گے بیگم۔ اس کی طرف دیکھتے اس نے زور معنی لہجے میں کہا تو وہ سر پھٹا گئی تھی۔ امیر جی فرمائے، وہ سارے کام اسے آج ہی کروانے کا سوچے بیٹھی تھی، یہ بھی اتار دے۔ اس نے ہاتھ آگے کرتے اپنی گھڑی اور دوسرے ہاتھ کی چوڑی آگے کی تھی۔ امیر دلاور نے سب اتاری، اس کے جھمکے بھی اتارے تھے، آئندہ سے چھوٹے چھوٹے پہننا۔ یہ اس نے سنجیدگی سے جھمکوں کو دیکھتے کہا تو اس نے سر اس بات میں لایا تھا، بھوک لگی ہے، امیر نے اسے کہتے کھڑا کیا تو اس نے نام سر ہلایا تھا۔ اس وقت بس سونا چاہتی تھی، وہ رات بھی سوتی آئی تھی، شاید دوا کا نشہ تھا جو امیر نے صبح اور دوپہر دونوں سے دی تھی۔ اس کے کپڑے تماتے واش روم میں بھیجا تھا تو وہ چینج کرتے آ کر فوراً کمفرٹ میں گھس گئی تھی۔ وہ چینج کر کے واپس آتا وہ سونے کی تیاریوں میں تھی۔ اس کے پاس آتے سے جھٹکے سے اٹھا کر بٹھایا تھا، کل بھی میں نے شرافت سے تمہیں سونے دیا تھا، میر دلاور نے کہتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو حور نے سر اس کے سینے پر رکھا تھا۔ حور جی وہ ہمتاً گوش ہوئی تھی، جو خون اس کی گربت میں تھا وہ کہیں نہیں تھا، اور اس کا کوئی نام و بدل نہیں تھا۔ تم ضروری ہو گئی ہو بے حد، اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے وہ بولا تھا۔ وہ مسکرائی تھی، لیکن آپ میرے لیے تو نہیں ہوئے ابھی تک، اس نے مذاق میں کہا، لیکن میر نے اس کا چہرہ جھٹکے سے گھماتے اس کی نگاہوں میں اپنی نگاہیں گاڑی تھی۔ نہیں ہوا تو ہو جاؤں گا۔ وہ شدت پسند تھا، کافی اپنی چیزوں کو لے کر حور کو پتا تھا، لیکن حور کو لے کر وہ ایسا ہوگا اسے اندازہ نہیں تھا۔ حور نے سر اس بات میں لاد دیا تھا اور پھر جھکا لیا۔ اس نے اس کی گردن کے قریب بہت گہرا سانس بھرا تھا۔ تمہاری خوشبو مجھے اپنے حواسوں پر چاہتی محسوس ہو رہی ہے حور، تم خدا کی طرف سے بہترین تحفہ ہو۔ وہ اس سے متبر کر گیا تھا، کچھ کہو کہ نہیں، آپ کی میری زندگی میں کیا اہمیت ہے آپ آہستہ آہستہ جان جائیں گے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا ہم لفظوں سے کسی کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا تو امیر نے دلچسپی سے سر ہلایا تھا، آپ کافی دلچسپ بھی ہیں۔ اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے بولا تو وہ دل و جان سے کانپی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اب تم تب سوگی جب میں اجازت دوں گا، اسے ساتھ میں لیتے تو اس نے آنکھیں موند لی تھی۔ میر آئی ایم سوری، میں نے جو کچھ کہا تھا وہ دل سے نہیں تھا، بس غصے میں تھا، وہ میں سب بول گئی، مجھے بس آپ کا ڈانٹنا پسند نہیں تھا۔ اور میر دلاور نے اس کے آگے کے الفاظ اس کے لبوں سے چن لیے تھے، اس کے آگے کی زندگی حسین تھی، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے لیے وہ کافی تھے، وہ مکمل تھے، ایک دوسرے کے ساتھ خوش اور مطمئن۔ میں نے پڑھا ہے اس سے الف تا یہ تک، اس کی ہر یاد کو لکھا ہے دل پر، سوچا تھا حفظ کر لوں گی اسے، مگر وہ پیچیدہ ہے ہر حرف پر، اس کی ہر اٹھتی نگاہ کو گنا ہے میں نے، اب تو گنتی کم پڑ گئی ہے اس پر، دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا ہے اور جب نظر ثانی کرتا ہے مجھ پر، سوچا تھا اب عشق کی انتہا کر دوں گا اس پر، مگر ہر بار لگتا ہے ابھی تو عشق کی ابتدا ہوئی ہے اس پر،
ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول، اور اس ناول کا نام ہے عید دید یار بائے سنیہا راؤف۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔